زندگی ایک بار پھر سے معمول میں آ گئی تھی۔ انجل ہاسٹل چلی گئی تھی اور دل لگا کر پڑھائی کرتی، پیپر دینے میں مصروف تھی۔ اس بار امتحانات میں پہلی مرتبہ مقدس بیگم کی کالز بھی وقتاً فوقتاً اسے آتی رہی تھی۔ اسے ان کا بدلنا حیران تو کر رہا تھا، مگر یہ بھی سچ تھا کہ ان کی توجہ پا کر وہ جی اٹھی تھی۔ جیسے ہی پیپرز ختم ہوئے اس نے حویلی جانے کی تیاری کی۔ مقدس بیگم کو اطلاع دے چکی تھی اور ابھی اپنی ٹکٹ کروانا چاہ رہی تھی جب اسے ڈرائیور کے آنے کی اطلاع ملی۔ اپنے کمرے کی کھڑکی سے سامنے اپنے تایا جان کی بڑی سی گاڑی اور ان کی ڈرائیور کو دیکھ کر انجل کو اپنا آپ بہت اہمیت کا حامل محسوس ہو رہا تھا۔ تو اب سب کو میری قدر ہونے لگی ہے۔ شاید فروا ٹھیک کہتی ہے، سب ظاہر نہیں کرتے تھے مگر ہمیشہ سے ہی مجھ سے محبت کرتے تھے۔ تایا جان اور امی کی سختی شاید واقعی میری اچھی تربیت کرنے کے لیے تھی۔ اب میں کیا سمجھتی رہی۔ اپنا بیگ تیار کر کے ہاسٹل سے باہر نکلتی انجل تاثرات سی خود سے ہی ہم کلام تھی۔ اس کے سامنے جاتے ہی ڈرائیور نے پھرتی اور ادب سے گاڑی کا دروازہ کھول دیا۔ وہ ہینڈ بیگ لیے گاڑی میں بیٹھ گئی تو ڈرائیور دروازہ بند کر کے اس کا سامان ڈگی میں رکھنے لگا۔ وہ حویلی والوں کی اس محبت کے پیچھے چھپے مقصد سے بے خبر خوشی سے مسکرا رہی تھی۔ جب حویلی میں پہنچی تو اسے معمول سے ہٹ کر کچھ چہل پہل سی محسوس ہونے لگی۔ وہ بری طرح چونک گئی۔ جنت بیگم نے ہمیشہ کی طرح کھلے دل سے اس کا استقبال کیا تھا، مگر اس بار مقدس بیگم بھی انجل کے استقبال میں باہر ہی موجود تھی۔ انجل ان کے سینے سے لگ کر کتنی دیر سکون محسوس کرتی کھڑی رہی تھی۔ ماں کا گرم جوش لمس اسے پہلی بار مل رہا تھا۔ تمہارا کمرہ میں نے صاف کروا دیا ہے، تم فریش ہو جاؤ پھر کھانا لگواتی ہوں، مقدس بیگم نے اسے خود سے الگ کرتے ہوئے مسکرا کر محبت سے کہا تو وہ فرما برداری سے سر ہلا کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ پہلی بار حویلی اسے اپنے گھر جیسی لگ رہی تھی، ورنہ عرصہ ہوا تھا وہ مہمانوں کی طرح آتی تھی اور چند دن اپنے کمرے میں بند رہ کر گزارتی تھی اور پھر چلی جاتی تھی۔ آخر کار ایک لمبے انتظار کے بعد سب اچھا ہونے لگا تھا۔ سب بدل رہے تھے۔ وہ خوشی سے بولتی اپنا سامان ایک طرف رکھ کر واش روم میں بند ہو گئی۔ نہا دھو کر اس نے ابھی بال سلجھائے تھے کہ ملازمہ کھانے کے لیے بلانے آ گئی۔ وہ بھی ساڑی لا کر باہر نکلی۔ کھانے کی میز پر باقی سب کے ساتھ جہانگیر صاحب بھی موجود تھے۔ السلام علیکم سائیں۔ اس نے جھجک کر جہانگیر صاحب کو سلام کیا تو وہ سر اٹھا کر اسے دیکھتے ہوئے جواب دے گئے۔ انجل کو خوشگوار سا محسوس ہوا تھا، کرسی کھینچ کر وہیں بیٹھ گئی۔ امتحانات ہو گئے تمہارے؟ جہانگیر صاحب نے کھانا کھاتے ہوئے اس سے سوال کیا۔ جی تایا سائیں، آج صبح ہی امتحانات سے فارغ ہوئی ہوں۔ وہ اتنی سی توجہ پا کر کھل اٹھی تھی۔ اچھی بات ہے، اب کچھ وقت یہیں حویلی میں رہنا۔ وہ سر ہلا کر بولے تو انجل نے چمکتی آنکھوں سے انہیں دیکھا۔ یہ توجہ اور محبت کیوں مل رہی تھی اس بات سے تو وہ بے خبر تھی، مگر مل رہی تھی اور اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ کھانا خوشگوار ماحول میں کھایا گیا تھا۔ چائے پینے کے بعد جنت بیگم سے تھوڑی باتیں کر کے اٹھی اور کمرے میں جا کر سو گئی۔ اگلے صبح ملازمین کے شور شرابے پر اس کی آنکھ کھلی تھی۔ اس نے اٹھ کر کمرے سے باہر جھانکا تو حویلی کی تفصیلی صفائی کی جا رہی تھی۔ ایسا صرف عیدین یا مخصوص مواقع پر ہوتا تھا۔ ایسا کیا خاص ہونے والا ہے حویلی میں؟ اتنی صفائی کیوں رہی ہے؟ انجل سوچتے ہوئے کندھے اچکا کر منہ ہاتھ دھونے چلی گئی۔ کمرے سے باہر نکلی تو مقدس بیگم پہلے سے ہی اس کے لیے ناشتہ تیار کروا چکی تھی۔ گرما گرم پراٹھے اور آملیٹ دیکھ کر اس کے منہ میں پانی آ گیا تھا۔ وہ جھٹ سے بیٹھ گئی۔ امی جان، یہ حویلی میں اتنی بھاگ دوڑ کیوں مچی ہوئی ہے؟ کل سے محسوس کر رہی ہو کچھ خاص تیاریاں ہو رہی ہیں شاید؟ اس نے ناشتہ کرتے ہوئے یوں ہی سرسری سے سوال کیا تو مقدس بیگم چونک گئی۔ ہاں، کیونکہ حویلی میں شادی ہونے والی ہے۔ مقدس بیگم کے جواب پر وہ ٹھٹک کر انہیں دیکھنے لگی۔ کس کی شادی ہے؟ کیوں اچانک آپ نے بتایا نہیں مجھے؟ انجل حیران ہو گئی تھی، اسے یہ بات عجیب لگی تھی۔ وہ تو پیپرز کے بعد فارغ ہو کر آئی تھی۔ مقدس بیگم کا اس سے رابطہ بھی تھا، پھر بھی انہوں نے ایسا کوئی ذکر نہیں کیا تھا۔ بس تمہارے امتحانات ہو رہے تھے اس لیے میں نے ایسا کوئی ذکر نہیں کیا تھا۔ تم آرام سے ناشتہ کر لو تو تفصیل سے بتاؤں گی، مقدس بیگم نے اسے اطمینان سے جواب دیا۔ وہ الجھی ہوئی سی تیزی سے ناشتہ کرنے لگی۔ ناشتہ کرنے کے بعد ملازمہ برتن اٹھا کر چائے کا کپ لے آئی تو وہ مقدس بیگم کا اشارہ پا کر چائے لیے وہ ان کے کمرے میں چلی گئی۔ بیٹھے، تم سے بات کرنی ہے، میری بات ذرا تحمل سے سننا۔ مقدس بیگم کا لہجہ انجل کو کھٹک رہا تھا۔ وہ ان کے پاس بیٹھ کر سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ تمہارے تایا سائی اور میں نے مل کر ایک فیصلہ کیا ہے اور ہمیں مان ہے کہ تم ہمارے فیصلے کو دل سے قبول کرو گی، مقدس بیگم نے تمہید باندھی۔ انجل
चिकना सी उनका चेहरा देख रही थी। अनदेखा सा एहसास उसके जिस्म को सरासर राख कर गया था। कैसा फैसला अम्मी? उसने सवाल किया। तुम्हारी शादी करने का फैसला। तुम्हारी शादी कर रही हम। मुक़द्दस बेगम ने उसके सर पर धमाका किया। क्या? अंजल बेसाख्ता चीख उठी थी। मगर किसके साथ कर रही हैं शादी? अभी तो मेरी तालीम भी बाकी है अम्मी, और मैं पढ़ लिख कर अच्छी जॉब करना चाहती हूँ। मेरी ज़िंदगी के और बड़े मंसूबे हैं, और आपने मुझसे पूछे बिना मेरी शादी तय कर दी। अंजल को तो सदमा ही लग गया था। मुक़द्दस बेगम को उसके रद्द अमल का अंदाज़ा था, मगर वो तो शहरयार का नाम जानने से पहले ही शोर मचा रही थी। न जाने शहरयार का नाम सुनकर क्या करती। देखो अंजल, हमने कुछ सोचकर ही ऐसा फैसला किया है। तुम अकेले शहर में रहती हो, तुम्हारे साथ किसी महरम का होना ज़रूरी है ताकि तुम महफूज रहो। मुक़द्दस बेगम ने उसे समझाते हुए कहा। अंजल का सर घूम रहा था, वो सर पकड़ गई। अम्मी, ये सहारा तो तब हो जब मुझे शादी के बाद पढ़ने दिया जाएगा। अंजल की बेचारी के भरे जुमले पर मुक़द्दस बेगम ने उससे नजर चुराई। अच्छी उम्मीद रखो, ज़रूर पढ़ने दिया जाएगा। वो इसे तसल्ली दे रही थी, मगर उनके लहजे में ही जवाब वाज़ेह था कि वो सिर्फ उसे बहला रही हैं। मुझे झूठी तसल्ली मत दे। आपने मेरे ख्वाबों को कभी अहमियत नहीं दी। मुझे लगा था कि आपको एहसास हो गया, और आप? वो नाराज़ किसी माँ को देखती अपनी बात पर दरमियान में छोड़ती लब भेज गई। मुक़द्दस बेगम को उसके लहजे और एहतजाज से उकताहट होने लगी। आप सब मुझे मेहमान समझकर इतनी अहमियत दे रहे हैं। किसी को मेरी परवाह नहीं है, बल्कि मुझे अब यकीन होने लगा है कि शायद मैं लेपालक हूँ। मेरे बाबा की सफ़े अव्वल में बस इतनी ही अहमियत थी कि उनकी बेटी को यूं सर से उतारा जा रहा है। अंजल बद लिहाजे से बोलती जा रही थी। मुक़द्दस बेगम के माथे पर बल पड़े। कौन उतारा है सर से, और कौन मेहमान है? तुम्हारी इतनी अहमियत है कि जहांगीर साईं अपनी ही बेटी की दुल्हन बनाकर सारी ज़िंदगी अपने पास हवेली में रखना चाहते हैं। मुक़द्दस बेगम के जताने पर उसके आसान क़ता हो गए कि जहांगीर बलूच का एक ही बेटा था, और वो शहरयार था। क्या आपका मतलब है मेरी शादी शहरयार के साथ? अंजल के लिए जुमला मुकम्मल करना दुश्वार हो गया था। जी हाँ, वही शहरयार जिसको अपना दामाद बनाने के लिए पूरा ख़ानदान कोशिश कर रहा था। लेकिन जहांगीर साईं ने अपनी बहनों की बेटियों पर तुम्हें फ़ौक़ियत दी। यही से देख लो सब तुमसे कितना प्यार करते हैं, और तुम हमेशा की तरह नाशुक्री और बदलिहाज हो। मुक़द्दस बेगम दबे दबे लहजे में उस पर गुस्सा कर रही थी। अंजल का दिल घबराने लगा था। नहीं, मैं शहरयार से शादी नहीं करूँगी। जो ख़ानदान इन्हें दामाद बनाने के लिए उतावला हो रहा है, इसी को कबूल हो। मैं इस इंसान से कभी शादी नहीं करूँगी जिसने मुझसे मेरा बचपन, मेरी मासूमियत छीन ली थी। अंजल गम की शिद्दत से फट पड़ी थी। मुक़द्दस बेगम ने बेसाख्ता उठकर दरवाज़ा बंद किया ताकि आवाज़ बाहर ना जा सके। अंजल, अपने दिमाग से ये नहुसत निकाल दो। शहरयार ने ऐसा कुछ नहीं किया तुम्हारे साथ। ये सब सिर्फ तुम्हारी सोच है। वो बड़ा शरीफ और कामयाब इंसान है। ये उसका एहसान है कि जो तुम्हारे लिए मान गया हो। मुक़द्दस बेगम के जुमलों ने उसकी रूह तक को ज़ख्मी कर दिया था। नहीं, ये सब झूठ है। मुझे सब याद है। प्लीज़ अम्मी, आप मेरी माँ होने का कुछ तो हक़ अदा करें। आप जहाँ चाहें मेरी शादी कर दें, मैं अब तक नहीं करूँगी, मगर इस इंसान के साथ मुझे नहीं बांधे। मैं इन्हें जब देखती हूँ मुझे अपना बचपन याद आता है। मैं कैसे उनके साथ पूरी ज़िंदगी गुजारूँगी? अंजल उनकी मिन्नत करती हाथ जोड़ने लगी। अंजल देखो, वो सब तुम्हारा वहम था। शहरयार बहुत अच्छा लड़का है। वो तब भी तुम्हारा बहुत ख्याल रखता था। जब तुम उसके साथ रहोगी तो इसे जान जाओगी। और वैसे भी मैं सबसे कह चुकी हूँ कि तुम्हें इस रिश्ते पर कोई एतराज़ नहीं है, इसलिए ये तैयारियाँ हो रही हैं। अब अगर तुम इनकार करोगी तो ये मेरी बेइज्जती होगी। सब क्या सोचेंगे कि मैं झूठी हूँ? मुक़द्दस बेगम ने उसकी सुने बिना अपने बोले जा रही थी। अंजल को अपनी माँ की संग दिली पर दिली सदमा पहुंचा था। मैं आपकी झूठी बात का पास रखूं और ख़ुद चाहे अपने स्याह माजी के साथ दफन हो जाऊं। अंजल बेयकीनी से अपनी माँ को देख रही थी, जो वाकई शायद भला चुकी थी कि अंजल उनकी बेटी है। अंजल, ये देखो, मेरे हाथ बंधे हैं। मुक़द्दस बेगम कोई राह ना पाकर एकदम उसके आगे हाथ जोड़ गई। अंजल को झटका लगा था। मैंने हमेशा इस मकाम की चाह रखी है जो मुझे तुम्हारी तवस्सुत से मिल रही है। बराए मेहरबानी मेरी इज्जत सबके सामने मत घटा देना। शादी से पहले हर लड़की को घबराहट होती है, तुम्हें भी हो रही है, तो परेशान मत हो। शहरयार बहुत अच्छा लड़का है और अच्छा इंसान है। वो जब तुम्हारा ख्याल रखेगा तो तुम्हें सब भूल जाएगा। मुक़द्दस बेगम ने उसे समझाया। वो अपना ख्वाब पूरा करने के लिए उससे उसके ख्वाबों समेत दफन करने को तैयार थी। अंजल इससे पहले कि कुछ बोलती दरवाजे पर दस्तक हुई। दस्तक ने इन दोनों को चौंका दिया। मुक़द्दस बेगम ने उठकर दरवाज़ा खोला तो जहांगीर साहब सामने खड़े थे।
آپ دروازہ بند کر کے کیا کریں تھی؟ انسان تھکا ہوا آتا ہے اور یہاں پہلے دروازے پر رکنا پڑتا ہے۔ جہانگیر صاحب بیزار لہجے میں بولتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے تو سامنے انجل کو دیکھ کر چونکے۔ جی سائیں، بس ہم دونوں ماں بیٹی باتیں کری تھی۔ جاؤ انجل، تم آرام کرو۔ مقدس بیگم نے مسکرا کر جہانگیر صاحب کو جواب دینے کے ساتھ انجل کو دیکھ کر کہا۔ وہ جھٹکے سے پلٹتی کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ ایک دن پہلے ہی اسے غلط فہمی ہوئی تھی کہ اس کی ماں کو اس سے محبت ہے۔ اب وہ غلط فہمی ہوا ہو چکی تھی۔ وہ روتے ہوئے اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی تھی۔ وہ پاؤں جلی بلی کی طرح کمرے میں چکر کاٹ رہی تھی۔ ہمت کیسے ہوئی اس شخص کی؟ سوچ بھی کیسے لیا اس شخص نے کہ میں اس سے شادی کروں گی؟ یہ ساری چال اس کی چلائی ہوئی ہے۔ مجھ سے شادی کا شوشہ ضرور اسی نے چھوڑا ہے، ورنہ تائے سائی کے تو وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں ہو سکتی تھی، اور نہ ہی امی کی سوچ اس طرف جانے والی تھی۔ اس کا غصے سے برا حال تھا، وہ بچپن سے ہی اپنے کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ حویلی والوں کے فیصلوں نے اس کا چین و سکون برباد کر دیا تھا۔ اس نے شیشے میں اپنا عکس دیکھا تو محسوس ہوا جیسے انجل کہیں کھو گئی ہے۔ اب ایک کٹ پتلی تھی جو اداسی کا لباس پہنے اپنے تمام تر سوگوار حسن کے ساتھ خاموش کھڑی تھی۔ ہر طرف خاموشی اور تاریکی چھائی ہوئی تھی، سب سکون سے جا چکے تھے۔ اس نے کمرے کی گھٹن زدہ فضا سے باہر پیر نکالا اور دبے پاؤں چلتی ہوئی باہر لان میں پہنچ گئی۔ چاند کی مدھم روشنی میں آگے بڑھتی ہوئی نرم گھاس پر پیر جماتی وہیں چلتے ہوئے گہرے گہرے سانس بھرنے لگی۔ میں شہریار کی اس چال کو کامیاب ہرگز نہیں ہونے دوں گی۔ چند دن میں نے اعتبار کر کے ان کے گھر قیام کیا کر لیا، انہیں لگا سب جرم معاف کر دیے ہیں میں نے۔ وہ کھلی فضا میں آتے ہی شہریار کے خلاف سوچتی بڑبڑا رہی تھی۔ جی چاہا حویلی کی اونچی دیواروں کو پھلانگ کر ان پابند حدود سے باہر اور جان چھڑا کر کہیں باہر بہت دور بھاگ جائے، مگر وہ بزدل تھی، ایسا نہیں کر پائی۔ امی، یہ شادی آپ کے اور میرے رشتے کی بچی آخری ڈور بھی کاٹ چکی ہے۔ میرے دل میں آپ کا احترام اور خاص مقام آج سے خاک ہو گیا ہے۔ انجل متنفر سوچوں میں گرتی جا رہی تھی۔ یہ زبردستی کی شادی تھی جسے وہ نہ توڑ سکتی تھی، نہ نبھانا جانتی تھی۔ انکار کی گنجائش باقی نہیں رہی تھی۔ انکار کرنے کے لیے اس کے پاس ایک ٹھوس وجہ کا ہونا ضروری تھا، اور وہ سوچ رہی تھی کہ کیا بہانہ بنائے۔ پڑھائی کا بہانہ تو بہت ہی کمزور بہانہ تھا۔ آگے سے یہی کہا جاتا کہ شادی کے بعد پڑھائی مکمل کر لینا۔ وہ سوچتی جا رہی تھی کہ پھر ایسا کیا کرے کہ سب راضی بھی ہو جائے اور اسے یہ شادی بھی نہ کرنی پڑے۔ وہ قدم بڑھائے یہاں سے وہاں ٹہلتے سوچوں میں گم تھی کہ اچانک سے اس کے ذہن میں دھماکہ ہوا۔ ایک دم سے ایک خیال اس کے ذہن میں آیا اور اس کے اندر یہ سوچ کر نئی توانائی آ گئی تھی۔ اس نے ایک دم سے موبائل نکالا اور کسی کو پیغام لکھنے لگی۔ اپنے کمرے میں لیٹے شہریار کو جانے کی آج نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ بستر پر مسلسل کروٹیں بدلتا آخر کار تھک کر اٹھ بیٹھا۔ شاید خوشی سے ہی مجھے نیند نہیں آ رہی۔ حد ہے، میرا جوش ایسے بڑھ رہا ہے جیسے یہ شادی بہت عام طریقے سے ہو رہی ہو، حالانکہ میں جانتا ہوں انجل سر تپہر آگ میں جل رہی ہوگی اور دل ہی دل میں مجھے قتل کرنے کے منصوبے بنا رہی ہوگی۔ شہریار اپنی سوچوں سے خود بھی محسوس ہوتا مسکرا رہا تھا۔ اسے سچائی کا بخوبی اندازہ تھا، مگر اسے اس سب سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ تو بستر سے اٹھ کر یوں ہی کمرے کی کھڑکی کے پاس پہنچا اور نظر اٹھا کر چاند کو دیکھا۔ کافی دیر تک چاند میں وہ انجل کا عکس کھوجتا رہا، اور جب پلٹنے لگا تو نظر بے ارادہ ہی نیچے لان کی طرف گئی۔ وہ ٹھٹک گیا۔ انجل؟ اس کے لبوں سے مدھم سرگوشی ابھری۔ انجل کو اس وقت لان میں دیکھ کر اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ مقدس بیگم نے ضرور شادی کی بات اس سے کی ہے۔ میں جانتا ہوں، میں خود غرض ہو کر سوچ رہا ہوں، شاید محبت نے مجھے خود غرض بنا دیا تھا۔ میں جانتا ہوں وہ مجھ سے نفرت کرتی ہے۔ ایک بار شادی ہو جائے میں اسے اتنی محبت دوں گا کہ اس کی نفرت محبت میں بدلتے دیر نہیں لگے گی۔ انجل کے ارادوں سے بالکل بے خبر شہریار آگے کی پلاننگ کرتا جا رہا تھا۔ دوسری طرف انجل نے اس کے لیے ایک بہت بڑا سرپرائز پلان کر کے رکھ لیا تھا۔ حویلی میں صبح کی کرنیں پھیل چکی تھی، حویلی کے مکین جاگ چکے تھے۔ ہمیشہ کی طرح شہریار کی شادی کی خبر سن کر نسرین اور شہرین دونوں اپنی بیٹیوں سمیت حویلی پہنچ گئی تھی۔ ان دونوں نے بہت کوششیں کی تھی کہ شہریار ان میں سے کسی ایک کا داماد بن جائے، لیکن جب ایسا نہ ہو سکا تو انہوں نے بھی حالات کے ساتھ سمجھوتا کرتے ہوئے اپنے میکے کی خوشیوں میں شامل ہونے کا فیصلہ کر ہی لیا تھا۔ حویلی والوں نے آج تک بہت دکھ اٹھائے تھے اور وہ اپنے میکے کی خوشیوں کو بد منظر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ہر بیٹی کی طرح انہیں بھی اپنے باپ کے گھر میں خوشیوں کو دیکھنے کا ارمان تھا۔ تمام تر باتیں اور اختلافات بھلاتے ہوئے وہ شہریار کی شادی کی خوشی میں شامل ہونے کے لیے آ ہی گئی تھی۔ صبح سویرے سب ناشتے کی ٹیبل پر موجود تھے۔ دیسی گھی میں بنے ہوئے پراٹھوں کی خوشبو پورے لاؤنج میں پھیلی ہوئی تھی۔ انجل گئے، اسے بلا کر لاؤ نوری۔
جنت بیگم نے نوری کو ہدایت دیتے ہوئے کہا، مقدس بیگم کیا آپ نے شادی کی بات کی تھی انجل سے؟ جنت بیگم نے سوال پر مقدس بیگم پریشان ہو گئی تھی۔ جی اماں جان، میں نے بات کر لی تھی، اسے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ مقدس بیگم نے صاف جھوٹ بولا تھا۔ مقدس کی بات سن کر شہریار کو اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ راضی ہو گئی اتنی جلدی، اتنی آسانی سے؟ میں نہیں مانتا۔ شہریار کو مقدس کی بات پر بالکل بھی یقین نہیں آیا تھا۔ تم سچ کہہ رہی ہو مقدس؟ جنت بیگم کو بھی یقین نہیں آیا تو انہوں نے دوبارہ پوچھا، اماں جان میرا مطلب ہے کہ اسے کیا اعتراض ہو سکتا ہے، میں اسے سمجھا دوں گی۔ مقدس نے پینترا بدلا۔ شہریار کو مایوسی ہوئی۔ انجل ڈائننگ ٹیبل پر آ کر کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ انجل، ہم نے تمہاری شادی شہریار کے ساتھ کرنے کا فیصلہ کر لیا اور میں سب کے سامنے تمہاری رضامندی جاننا چاہتی ہوں۔ کل کو تم یہ نہ کہو کہ تمہارے ساتھ کسی نے کوئی زبردستی یا زور کی ہے۔ جنت بیگم نے کہا تو سب ہم تن گوش ہو کر انجل کی طرف دیکھنے لگے، اس کے جواب کے منتظر تھے۔ پہلی بار شہریار کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی، انجل نے کہا تو سب نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کسی کو بھی توقع نہیں تھی کہ وہ ایک دم سے انکار کر دے گی۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ شہریار نے اپنا نچلا لب دانتوں تلے کاٹتے ہوئے سوچا، لیکن وہ دل ہی دل میں مطمئن تھا کہ سب اس پر دباؤ ڈالیں گے اور اسے یہ شادی کرنی ہی ہوگی، کیونکہ اس کے پاس انکار کی کوئی خاص وجہ نہیں تھی۔ شہریار یہی چاہتا تھا کہ سب اسے پریشرائز کریں کہ یہ شادی کروا دیں اور یہ بعد میں وہ اس کا دل جیت لے گا، لیکن وہ کسی اور کی ہو جائے اس کی آنکھوں کے سامنے یہ بات شہریار بلوچ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ ایسے کیسے انکار کر سکتی ہو تم؟ انکار کے لیے کوئی وجہ بھی تو ضروری ہے۔ کیا کمی ہے میرے بیٹے میں؟ ہر کوئی اپنی بیٹی دینے کے لیے تڑپ رہا ہے اور میں نے ساری خاندان کی لڑکیوں کو چھوڑ کر اپنے اکلوتے بیٹی کے لیے تمہارا انتخاب کیا ہے اور تم اس طرح سے انکار کر رہی ہو، وہ بھی بغیر کسی وجہ کے؟ جہانگیر صاحب نے اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے کہا، آپ صحیح کہہ رہے تایا سائیں، آپ کے بیٹے میں واقعی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن میں مجبور ہوں۔ انزل نے جھکے ہوئے سر کے ساتھ کہا۔ مقدس اپنی مٹھیاں بھیج کر رہی تھی۔ غصے سے اس کا دل اپنی بیٹی کی کم عقلی پر ماتم کرنے کو جی چاہ رہا تھا۔ ایک بار پھر سے انجل کی وجہ سے مقدس کو سب کے سامنے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ کیا مجبوری ہے تمہاری، بتاؤ؟ جہانگیر صاحب نے روبدار آواز میں سوال کیا تو ایک پل کو انجل کا دل ڈوب کر ابھرا تھا۔ وہ جو آگے کہنے جا رہی تھی وہ بات کہنے کے لیے اسے بہت ساری ہمت درکار تھی۔ میں 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 کسی کو پسند کرتی ہوں اور اسی سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ انجل نے اپنے اندر بہت ساری ہمت جمع کرتے ہوئے کہا تو شہریار نے ناشتے کی میز پر زور سے مکہ مارا۔ جھوٹ، بالکل جھوٹ۔ میں اچھی طرح سے جانتا ہوں انجل کہ تمہاری زندگی میں کوئی بھی نہیں ہے۔ تم یہ جھوٹ صرف اس لیے بول رہی ہو تاکہ تم مجھ سے شادی کرنے سے بچ جاؤ۔ شہریار غصے سے کہتا ہوا اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ اس کے ساتھ باقی سب بھی کھڑے ہو گئے۔ سب نے پہلی بار شہریار کو اس قدر غصے میں دیکھا تھا۔ سب کے سامنے انکار پر اسے اپنی تذلیل بھی محسوس ہو رہی تھی اور انجل کی جھوٹ پر غصہ بھی آ رہا تھا۔ انجل کا دل تو جیسے پسلیاں توڑ کر باہر نکلنے کو تھا۔ اس نے سوچا اگر آج ہمت نہیں کی تو زندگی بھر کے لیے شہریار کی غلامی کرنی پڑے گی۔ عمر بھر شہریار کی قید میں رہنے سے بہتر ہے کہ آج زبان کھول کر اپنے حق کے لیے آواز اٹھائے۔ انجل، تم نے پہلے کبھی ذکر نہیں کیا، تمہارے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کی جائے گی۔ تم بتاؤ کون ہے وہ لڑکا جسے تم پسند کرتی ہو؟ جنت بیگم نے آرام سے کہا اور شہریار کو بھی پرسکون رہنے کا اشارہ کیا اور سب کو ایک بار پھر سے بیٹھنے کا کہا تو سب بیٹھ گئے۔ ہے کوئی؟ انجل نے اتنا ہی کہا۔ کوئی نہیں اماں سائیں، میں اچھے طریقے سے جانتے ہوں کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ صرف مجھ سے بچنے کے لیے جھوٹ بول رہی ہے۔ اگر کوئی ہے تو اس سے کہے کہ بلائے اسے، ابھی کہ ابھی اسے فون کرے اور اسے حویلی بلائے۔ شہریار بولا۔ انجل کے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ اس نے اتنا کہا اور موبائل اٹھا کر کسی کو واٹس ایپ پر میسج کرنے لگی۔ ایک سیکنڈ ضائع کیے بغیر اس نے مقابل کو پیغام بھیجا۔ خیریت؟ آگے سے جواب آیا تھا، سب بتاؤں گی، پھر بتاتی ہوں، وقت نہیں ہے میرے پاس۔ انجل نے پیغام لکھا تھا، آتا ہوں۔ آگے سے مختصر جواب آیا تھا۔ انجل کو یقین ہو گیا تھا کہ وہ کچھ بھی گھنٹوں میں حویلی پہنچ جائے گا۔ سب کی نظریں انجل پر مرکوز تھی جو موبائل میں کسی کو پیغامات ارسال کر رہی تھی۔ اس کو دیکھ کر شہریار کا دل ڈوبنے لگا تھا۔ کیا واقعی انجل کی زندگی میں کوئی ہے؟ شہریار نے دل ہی دل میں اپنے آپ سے سوال کیا تھا۔ اس کا دل ڈوبتا جا رہا تھا۔ شہریار ٹٹکی باندھے اسے دیکھ رہا تھا جس کی انگلیاں تیزی سے موبائل پر گردش کر رہی تھی۔ موبائل انجل نے ایک طرف رکھا اور کہنے لگی کہ چند گھنٹے میں پہنچ جائے گا اور میں اسی سے شادی کروں گی۔ یہ کہہ کر وہ کھڑی ہو گئی۔ اس کی اس حرکت کی جرأت پر ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا ہر نفوذ حیرت کی تصویر بنا ہوا تھا۔ اندر ہی اندر نسرین اور شہرین کے دل ٹھنڈے ہوئے تھے۔ انجل کا نام کا کانٹا بڑی آسانی سے نکلنے کو تیار تھا، لیکن مقدس بیگم کے سینے میں تو جیسے سانپ لوٹنے لگے تھے۔ انجل بیٹھو،
ابھی تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ جہانگیر بلوچ کا غصے سے لہجہ بلند ہو رہا تھا۔ وہ اس بے ضرر سی لڑکی سے اس قسم کی توقع ہرگز نہیں رکھتے تھے۔ لاکھوں کی جائیداد کی بات تھی، جہانگیر بلوچ اتنی آسانی سے سونے کی چڑیا کو ہاتھ سے کیسے جانے دیتے؟ انجل نے قدم تو اٹھا لیا تھا، لیکن اندر ہی اندر دل بے حد خوفزدہ تھا۔ آج تک اس نے آنکھ اٹھا کر کسی سے بات نہیں کی تھی، اور کہاں اب یہ قدم؟ کون ہے وہ لڑکا؟ جہانگیر بلوچ کا لہجہ ایسا تھا کہ انجل کا دل کانپا تھا۔ اب یہ چند گھنٹوں میں پہنچ جائے گا، مل لیجیے گا اس سے۔ انجل نے اپنی ساری ہمت مجتمع کر کے کہا اور اٹھ کر چلی گئی۔ جہانگیر بلوچ پھپڑے پڑے تھے۔ اماں سائیں، میں غیر برادری میں انجل کو کبھی نہیں بھیجوں گا، اور اگر وہ لڑکا اس کی یونیورسٹی سے ہوا تو انجل کو ہر صورت شہریار سے شادی کرنی پڑے گی، چاہے اس کی مرضی شامل ہو یا نہ ہو۔ جہانگیر صاحب نے کہا تو جنت بیگم نے ایک نظر انہیں دیکھا اور بولی، سکندر نے بھی پسند کی شادی کی، سزا بھگتی تھی، اور اتنے سال ہم سے دور رہا اور وہیں پر مر گیا۔ آج اسی سکندر کی بیٹی کے ساتھ اگر اس حویلی میں وہی سلوک ہوا جو سکندر کے ساتھ ہوا تو میری ممتا کو قیامت تک چین نہیں آئے گا۔ جہانگیر، آج سکندر کی بیٹی کی سنی بھی جائے گی، مانی بھی جائے گی۔ جنت بیگم نے حتمی فیصلہ سناتے ہوئے کہا۔ جہانگیر بلوچ وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ مقدس بیگم کو ابھی بھی اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ خاموش طبع لڑکی کبھی یوں بھی بغاوت کا سوچ لے گی؟ شہریار بھی غصے سے کرسی کو لات مارتے ہوئے اٹھا۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ انجل کے کمرے میں چلا جائے اور پوچھے اس سے کہ کیوں یہ سب ڈرامہ رچا رہی ہے۔ شہریار انجل کے بارے میں کچھ بھی سوچ سکتا تھا، لیکن وہ کسی لڑکے سے محبت کر لے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اپنے کمرے میں آ کر وہ بے چینی سے چکر کاٹ رہا تھا۔ انجل اور محبت، اس ایک سوال نے شہریار کے اندر ادھم سی مچا کر رکھ دی تھی۔ جان سے مار ڈالوں گا اسے۔ انجل، اگر واقعی ایسا کوئی ہوا تو؟ شہریار بلوچ کی رگوں میں بلوچ خاندان کا خون کھول رہا تھا۔ شہریار کا خون گردش کر رہا تھا۔ تم میری محبت ہی نہیں، میری غیرت بھی ہو۔ ہمت کیسے ہوئی تمہیں میرے علاوہ کوئی نظر بھر کر بھی دیکھ لے؟ اس خبر نے شہریار کے اندر کو گویا آتش فشاں برپا کر دیا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ رگوں میں خون کی جگہ آگ گردش کر رہی ہے۔ مقدس بیگم بڑے غصے سے انجل کے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ انجل کو معلوم تھا کہ اس کے اس اقدام پر سب سے پہلا اختلاف مقدس بیگم کو ہوگا۔ ان کے غصے کو دیکھ کر دل پر ماں کی نفرت کی آخری کیل بھی نصب ہوئی تھی۔ یعنی کبھی سگی بیٹی کے جذبات کی فکر نہ تھی۔ آج تک وہ شہریار کی خاطر اسی کو چپ کرواتی آئی تھی، اور اب بھی شاید ایسی ہی ایک کوشش کے لیے اس کے کمرے میں آئی تھی۔ مقدس بیگم نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور غصے سے انجل کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ جہانگیر اس قدر غصے میں ہے کہ تمہیں بات کا اندازہ بھی نہیں ہے کہ چند گھنٹے بعد اس حویلی میں تمہارے حوالے سے داخل ہونے والا نوجوان اپنے قدموں پر واپس بھی لوٹ کے جائے گا، یا 4 لوگوں کے کندھوں پر؟ مقدس بیگم کی بات پر انجل ایک طنزیہ مسکراہٹ ہنسی۔ انجل کے چہرے پر سجی تھی۔ بے فکر ہے امی، وہ چوڑیاں پہننے والے مردوں میں سے شمار نہیں ہوتا۔ وہ اینٹ کا جواب پتھر سے دینا جانتا ہے۔ آج پہلی بار ماں کا دھواں ہوتا چہرہ دیکھ کر اندر ایک خوشی کی لہر دوڑی تھی۔ جس ماں نے حویلی میں آتے ہی اپنی ممتا شہریار کے نام کرنے سے پہلے ایک بار بھی انجل کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ کون ہے وہ لڑکا؟ مقدس بیگم نے اس سے بلند لہجے میں پوچھا۔ چاند نکلے گا تو سارا عالم دیکھے گا، ابھی چند گھنٹوں کے انتظار کی تپش اٹھا لیں۔ انجل کے جواب پر مقدس بیگم جھنجھلا سی گئی۔ وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس وقت حویلی کے سبھی مکین آنے والے طوفان کی وجہ سے مضطرب تھے۔ نہ جانے وہ کون سا نوجوان ہوگا اور جہانگیر بلوچ اس کے ساتھ کیا کریں گے۔ جنت بیگم نے بھی بیٹے کو آج سے پہلے اتنے غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ نسرین اور شہین کو بھی اپنی بھتیجی سے یہ توقع ہرگز نہ تھی۔ بے شک شہریار ان کی اولین پسند تھی، وہ چاہتی تھی کہ وہ ان کا داماد بنے، لیکن انجل سے بھی دلی محبت تھی، اس لیے دونوں کے رشتے کو ہو جانے پر وہ دونوں بھی خوش تھی۔ لیکن جو دھماکہ اپنے ناشتے کی وقت انجل نے کیا تھا، دونوں کی عقل حیران تھی اس پر۔ یہ پریشانی کہ نہ جانے انجل کی معصومیت کا کوئی لڑکا غلط فائدہ نہ اٹھا لے۔ وہ اتنی بیوقوف لگتی تو نہیں تھی کہ اپنی خاندانی روایت کے خلاف اتنا بڑا قدم اٹھاتی، اور پھر جہانگیر کے غصے سے بھی واقف تھی۔ وہ آج گھر ہی تھا، اور جس طرح سے نوکروں کی شامت جہانگیر بلوچ کے ہاتھوں آئی تھی، جانتی تھی کہ وجہ انجل ہے۔ جنت بیگم کے چہرے پر بھی تفکر تھا۔ بچپن سے اب تک جس لڑکی کو اس نے ہمیشہ اپنی مملکت سمجھا تھا، کبھی یہ سوچا ہی نہ تھا کہ وہ کبھی اس سے دور ہو سکتی ہے۔ پہلی ہی نظر میں وہ لڑکی اچھی لگی تھی۔ جب وہ حویلی آئی تھی تو ڈری سہمی مقدس بیگم کے پیچھے چھپی کھڑی تھی۔ ایک نظر شہریار نے اس پر ڈالی تھی، تبھی اس کا من موہنا روپ اسے بھا گیا تھا، لیکن جب مقدس بیگم کو اپنی ماں کی روپ میں دیکھا تو انجل سے نفرت کرنے کو جی چاہا تھا۔ چاہتا تھا اسے ہر وقت اذیت سے دو چار رکھے،
وقتی طور پر ایسا کیا بھی تھا، لیکن ہر بار خود کو اسی لڑکی کے معاملے میں دل کے ہاتھوں مجبور پایا تھا۔ جان بوجھ کر اسے ہراس کرنے کی کوشش کرتا تھا کہ وہ اس سے ڈرے، خوف کھائے اور کسی حد تک کامیاب بھی ہوتا تھا، لیکن جب وہ روتی یا اس سے کتراتی تو یہ بھی برداشت نہیں ہوتا تھا۔ انتل کے آنسو اسے بے چین سا کر دیتے، اس کی دوری اسے بچپن کر دیتی تھی اور بے چین بھی۔ پاکستان سے جانے سے پہلے وہ یہ جان چکا تھا کہ بیرونی ملک صرف اتنا وجود لے کر جا رہا ہے، دل نہیں۔ ان 6 سالوں میں کوئی دن ایسا نہ گزرا تھا کہ انجل کا سراپا اس کی آنکھوں میں سمایا نہ ہو۔ پہلی محبت بہت جان لیوا ہوتی ہے۔ شہریار کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہو رہا تھا۔ انجل کو پریشان کرنے کے چکر میں جتنا وہ اس کے قریب ہوتا گیا تھا، اتنا ہی وہ اس کے دل میں اترتی چلی گئی تھی۔ امریکہ میں حسن تو بے شمار دیکھا تھا اس نے، لیکن انجل جیسی معصومیت کسی میں نظر نہیں آئی تھی۔ اس لیے پاکستان واپس لوٹتے ہی اس کی سب سے پہلی کوشش یہی تھی کہ انجل کی نظر میں وہ اپنی لیے اچھا امپریشن ڈالے، لیکن وہ ہر وقت اس سے جھکتی رہتی اور جھجکتی بھی۔ بچپن میں کی جانے والی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو اس کا کاٹدار انداز میں اسے جتاتی تھی کہ جیسے اس کے کردار کی دھنجیاں اڑا رہی ہوں، حالانکہ اس کی ہر مشکل کے وقت صرف وہی اس کی مدد کو پہنچتا تھا۔ یہ بات انزل کو کبھی نظر نہیں آئی تھی۔ وہ ذرا سے بیمار ہو جاتی تو شہریار کی جان پر بن جاتی، اسے تکلیف دے کر سکون اسے بھی کبھی نہیں ملا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس کے دل کی مکین بن چکی تھی، اور اب جب منزل دو قدم پر تھی تو ایک دم سے وہ کیسے اس سے دور جانے کا فیصلہ کر سکتی تھی؟ وہ چین سے ہو کر ہرگز نہیں تھا، لیکن پچھلے 1 گھنٹے سے سگریٹ کے ساتھ اس کا دل بھی جل رہا تھا۔ عقل اور دل کے ہمیشہ سے ایک دوسرے کے خلاف جنگ ہی رہی ہے۔ شاید ہی کبھی کسی ایک بات پر دونوں کا اتفاق ہوا ہو، اور شہریار کی عقل اور دل اس بات پر متفق تھے کہ انجل کی زندگی میں کوئی بھی شخص نہیں آ سکتا۔ لیکن جب بھی شہریار خود کو تسلی دیتا، آنکھوں کے سامنے انجل کی موبائل پر محترک انگلیاں اس کے دل اور دماغ کی منافی منظر پیش کر رہی تھیں۔ اس نے بے چینی سے سگریٹ کو ایش ٹرے میں بجھایا، پھر دونوں ہاتھوں سے اپنا سر جکڑ لیا۔ جانتا تھا۔ ہیلو پارٹنر، انجل کا واٹس ایپ میسج آیا تھا، تم آ رہے ہو نا گاؤں؟ انجل نے میسج کیا، تمہارے پہلے پیغام پر ہی چائے کا آدھا کپ وہیں چھوڑ کر بیگ میں موجود کپڑے ڈال کر اب بس میں بیٹھا ہوں۔ مجھے خوف ہے کہ میرے آنے تک بلوچی لوگ تمہیں دیواروں میں نہ چنوا دیں۔ اپنے سوال پر یہ جواب پڑھ کر انجل جھنجھلا سی گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ انجل اسے میسج کرتی، سنگل ڈراپ ہو چکے تھے، یا پھر ہمیشہ کی طرح اس کے فون کی بیٹری نے عین موقع پر جواب دیا تھا کہ لڑکا کبھی اپنا فون مکمل چارج نہیں کر سکتا۔ انجل نے موبائل سائٹ پر رکھ دیا۔ اس لڑکے نے شام 6 بجے بس اسٹیشن پر اترنا تھا۔ انجل کے کہنے پر اس کے لیے گاڑی ڈرائیور سمیت بھجوا دی گئی تھی۔ لاؤنج کی دیوار پر نصب گھڑی نے 6:15 بجا دیے تھے۔ حویلی کے سماکین لاؤنج میں جمع ہو گئے تھے، وہ سب وہاں موجود صوفے پر بیٹھے تھے، البتہ شہریار وہاں پر اپنے ٹراؤزر کی جیبوں میں دونوں ہاتھ ڈالے بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ اتنے میں گاڑی پورچ میں داخل ہونے کی آواز آئی تو سب الرٹ ہو گئے۔ آنے والا کون ہو سکتا تھا، کیسا ہو سکتا تھا، اور یہاں سے زندہ واپس جانے کی امید تو اس کی بہت کم نظر آ رہی تھی سب کو ہی۔ برادری میں اگر کوئی لڑکی کا ہاتھ مانگنے آ جائے تو غور و فکر کرنے کے بعد رشتہ ہو جاتا ہے، لیکن برادری سے باہر سے کوئی آئے تو عزت اور غیرت کا معاملہ ہو جاتا ہے۔ اس بات کا اندازہ بچوں کو نہیں تھا شاید، لیکن بڑوں کے لیے عزت پر بات آئی ہوئی تھی، خاص کر جہانگیر صاحب کے لیے۔ حویلی کا داخلی دروازہ کھلا ہوا تھا، وہاں سے ایک لڑکا دائیں کندھے پر ایک چھوٹا سا بیگ لٹکائے حویلی کے اندر داخل ہوا۔ اس نے بلو جینز پر وائٹ کاٹن کی شرٹ پہنی ہوئی تھی، سفید رنگ کے جاگرز پہنے۔ وہ جب اندر داخل ہوا تو سامنے کا منظر دیکھ کر تھوڑا سا گھبرا گیا تھا۔ وہاں پر بیٹھا ہر نفوس اسے دیکھ رہا تھا، ایسے جیسے کہ اس کے منتظر ہے سب۔ شہریار کی نظروں نے اس کے جوتوں سے لے کر اس کے پورے وجود کا تعاقب کیا تھا۔ اس کا دل ایک پل کو دھڑکا تھا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ واقعی انجل کی زندگی میں کوئی ہے، اور وہ حویلی آ بھی کیا ہے، یعنی کہ اس لڑکے میں اتنی ہمت اور بہادری تھی کہ انجل کے پیغام کی پرواہ کیے بغیر حویلی آ گیا تھا۔ جیسے ہی وہ لڑکا اندر داخل ہوا، اسے دیکھ کر سب کھڑے ہو گئے تھے، احترام سے نہیں بلکہ حیرت سے۔ ان سب کو لگ رہا تھا کہ اب تک انجل سکندر ان کی ایک من گھڑت کہانی سنا رہی ہے کہ اس کی زندگی میں ایک لڑکا ہے اور وہ اس سے شادی کرنا چاہتی ہے، لیکن اس لڑکے کو دیکھ کر سب کا خیال غلط ثابت ہو چکا تھا۔ انجل کا دل تیزی سے دھڑکنے لگ گیا تھا۔ وہ لڑکا آہستہ آہستہ چلتے ہوئے انجل کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ سعدی، مقدس بیگم نے ہلکی سی آواز میں اس لڑکے کا نام پکارا تو سب نے مقدس کی طرف حیرت سے دیکھا کہ مقدس بیگم اس لڑکے کا نام کیسے جانتی ہے۔
تم جانتی ہو مقدس اس لڑکے کو؟ مقدس نے جب اس لڑکے کا نام پکارا تو جہانگیر صاحب نے حیرت سے مقدس سے سوال کیا۔ ان کو لگا کہ وہ پہلے سے اس لڑکی کے بارے میں جانتی ہے کہ انجل اس لڑکی کو پسند کرتی ہے، اور یہ بات مقدس نے جہانگیر صاحب سے چھپائی ہے۔ سادی، تم یہاں، تم اور انجل؟ جہانگیر صاحب کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے مقدس نے حیرت سے اس لڑکی کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، مقدس، میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں، تم کیسے جانتی ہو اس لڑکے کو؟ جہانگیر صاحب اس بار غصے سے دھاڑے، یہ میرا بھتیجا ہے سادی، میرے بھائی کا بیٹا۔ مقدس کے گلے میں جیسے کچھ پھنس گیا تھا، اس سے الفاظ ہی ادا نہیں ہو رہے تھے۔ واہ مقدس بیگم واہ، مجھے اور میرے بیٹے کو امید دلا کر تم نے اپنے بھتیجے کو آگے کر دیا۔ تم نے مقدس اس 2 ٹکے کے لڑکے کو میرے بیٹے کے مقابل میں لا کھڑا کیا۔ جہانگیر نے اونچی آواز میں تنزیہ کہا، اور دوسری طرف سادی سب کو دیکھتے ہوئے اس ساری سچویشن کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، کیوں کہہ رہے ہیں۔ اس نے سوالیہ نظروں سے انجل کی طرف دیکھا۔ انجل، کیا یہی ہے وہ لڑکا؟ جنت بیگم نے انجل سے سوال کیا۔ جی یہی وہ لڑکا ہے، اس کا نام سادی ہے، اور یہ میرے ماموں کا بیٹا ہے، اور ہم دونوں بچپن سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ انجل نے جلدی میں کہا۔ انجل کی بات پر سادی کو تو جیسے کرنٹ لگا تھا۔ اس نے بے یقینی سے اپنے پہلو میں کھڑی انجل کو دیکھا۔ شہریار ان دونوں کو دیکھ کر معاملے کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ جھوٹ بول رہی ہے، شہریار نے پورے یقین سے کہا۔ میں جھوٹ نہیں بول رہی ہوں، بولو سادی۔ انجل نے سادی کو کوہنی مارتے ہوئے بولنے کا اشارہ کیا۔ جی میں اور انجل ایک دوسرے سے بچپن سے محبت کرتے، تب سے جب سے سکندر پھوپھا زندہ تھے، اور ہم ایک ہی بلڈنگ میں رہا کرتے تھے اور ساتھ کھیلا کرتے تھے، ساتھ اسکول جایا کرتے تھے۔ سادی نے فوراً سے کہا تو سب کو سانپ سونپ گیا تھا۔ سادی، یہ تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم یہ کیا کہہ رہے ہو اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ تم جانتے ہو؟ مقدس بیگم نے اپنے بھتیجے کی آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا، پھپھو میں آپ سے ذکر کرنے ہی والا تھا، بس اسی انتظار میں تھا کہ میری جاب لگ جائے تو میں آپ سے بات کروں، لیکن آپ لوگوں نے موقع ہی نہیں دیا۔ سادی نے مقدس بیگم سے کہا۔ انجل نے حیرت سے سادی کو دیکھا۔ پریشان مت ہو پارٹنر، سارا معاملہ سمجھ گیا ہوں، مجھے کیا بولنا ہے یہ بھی سمجھ آ گیا ہے۔ سادی نے انجل کے کانوں کے قریب سرگوشی کے انداز میں کہا۔ جنت بیگم جو پہلے سے فیصلہ کیے بیٹھی تھی کہ انجل کی ہر بات کو اہمیت دی جائے، اب شہریار کو اداس دیکھ کر ان کو اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ سادی ہمارا مہمان ہے، اور اب اس گھر کا ہونے والا داماد بھی ہے۔ سادی بیٹا، تم تھک چکے ہوگے سفر سے، ابھی آرام کرو، باقی باتیں بعد میں کر لیں گے۔ رشید، سادی کو مہمان خانے میں لے جاؤ، جنت بیگم نے کہا اور ملازم کو ہدایت دی۔ شکر ہے کسی کو تو میری تھکاوٹ کا احساس ہوا، سادی نے دل ہی دل میں کہا تھا۔ آئیے صاحب، میں آپ کو کمرہ دکھاؤں، رشید نے سادی سے کہا تو وہ اس کے پیچھے ہو لیا۔ زندگی میں پہلی بار کسی نے صاحب بولا ہے، سادی نے زیر لب کہا اور وہاں سے مہمان خانے کی طرف چل دیا۔ دادو، آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ سادی کے جانے کے بعد شہریار نے اونچی آواز میں جنت بیگم سے شکوہ کیا۔ تمہارے لیے لڑکیوں کی کمی نہیں ہے شہری، تمہارے لیے تو لڑکیوں کی لائن لگی ہوئی ہے، تم جس کا انتخاب کرو گے وہ تمہیں مل جائے گی۔ جنت بیگم نے آرام سے کہا، میں نے انجل کا انتخاب کیا تھا اور وہ مجھے نہیں مل رہی، آپ کی مہربانی سے۔ شہریار نے جتانے والے انداز میں کہا تھا، انجل کا انتخاب تمہارے لیے ہم سب نے کیا تھا، تم نے نہیں، تم نے صرف ہماری فرما برداری میں ہاں کی تھی۔ تم ہمیشہ ہی مروت میں مارے جاتے ہو شہری، اس بار بھی مروت میں ہی تم نے ہاں کی تھی۔ جنت بیگم نے پرسکون لہجے میں کہا، دادو آپ مجھ پر اس لڑکی کو فوقیت دے رہی ہیں جس کا نام بھی آپ کو آج معلوم ہوا ہے۔ شہریار نے افسوس سے کہا، بات کو سمجھنے کی کوشش کرو شہریار، انجل بچپن سے اس سے محبت کرتی ہے، اور بچپن کی محبت بہت طاقتور ہوتی ہے۔ اس کے دل میں تم کہیں نہیں ہو، وہ سادی سے محبت کرتی ہے، تم کیا کرو گے اس سے شادی کر کے جبکہ تم اس کے دل میں کہیں ہو ہی نہیں؟ وہ تم سے شادی کر بھی لے لیکن اس کے دل میں ہمیشہ سادی ہی رہے گا۔ کیا یہ بات تمہیں پسند ہوگی؟ جنت بیگم نے سمجھانے والے انداز میں کہا، بچپن کی محبت مائی فٹ۔ شہریار انجل کی طرف دیکھتے ہوئے بولا اور تیزی سے وہاں سے نکل گیا۔ گاڑی کی چابی اٹھائی، تم مجھے مرواؤ گی؟ سادی نے کمرے میں آنے کے بعد انجل کے موبائل میں پیغام بھیجا۔ گریٹ جاب پارٹنر، انجل نے داد دی، تمہارے چچا اور نہ ہونے والے شوہر کے تاثرات مجھے بہت خطرناک لگ رہے ہیں، تمہارا کزن کہیں مجھے کچا ہی نہ چبا جائے، مجھے ڈر ہے۔ سادی نے لکھا، اس کے غبارے سے ہوا فی الحال نکال دی ہے دادو نے، تم فکر نہ کرو۔ انجل نے لکھا۔ سادی انجل سے چیٹ میں مصروف تھا کہ دروازہ کھلا اور مقدس بیگم اندر داخل ہوئیں۔
سعدی جو نیم دراز تھا ایک دم سے سیدھا ہو کر اٹھ کھڑا ہوا۔ سعدی، مجھے تم سے اس بیوقوفی کی ہرگز توقع نہیں تھی۔ میں تمہیں ایک سمجھدار نوجوان سمجھتی تھی ہمیشہ سے، اور تم اس چھٹانگ بھر کی لڑکی کی باتوں میں آ کر حویلی پہنچ گئے۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ انزل نے تمہیں کس مصیبت میں ڈال دیا ہے؟ تم ان بلوچ لوگوں کو جانتی نہیں ہو، یہ انتہائی غیرت کا معاملہ ہے، اور تم چلے آئے منہ اٹھا کر انزل کے کہنے پر۔ مقدس بیگم نے سعدی پر اپنا غصہ اتارتے ہوئے کہا، ڈونٹ وری پھپھو، آپ کا بھتیجا یہاں سے زندہ سلامتی واپس جائے گا۔ سعدی نے مقدس بیگم کے کندھوں کو محبت سے تھامتے ہوئے کہا، ابھی کے ابھی جہانگیر کے سامنے آ کر اپنا بیان بدلو۔ مقدس بیگم نے کہا، بدلنے والوں میں سے سعدی نہیں ہے پھپھو، آپ اچھی طرح سے جانتی ہیں۔ سعدی نے جتانے والے انداز میں کہا، ایک ماہ پہلے یہ ہاسٹل پچھلے ہاسٹل سے بہت اچھا تھا، یہاں پر سکون تھا، یہاں اسے الگ کمرہ ملا تھا، کمرہ ہی بہت اچھا تھا جس میں سنگل بیڈ رکھا ہوا تھا، کارپیٹ بچھی ہوئی تھی اور ایک صوفہ پڑا ہوا تھا۔ وہ نیم اندھیرے کمرے میں کھڑکی کے کھلے ہوئے چاند کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ چاند کی طرف دیکھتے ہوئے سوچتی جا رہی تھی شہریار کی باتوں کو۔ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ میں رات کو باہر نکلی، اور اس سے بھی بڑی غلطی یہ تھی کہ میں نے مدد کے لیے شہریار کو پکارا تھا۔ اس کو رہ رہ کر اپنی حرکت پر افسوس ہو رہا تھا۔ اس نے کب گھر سے باہر کی دنیا دیکھی تھی، کالج یونیورسٹی میں بھی ریزرو تھی اور زیرو سے رہی تھی۔ ہمیشہ نہ اس نے زندگی میں کبھی زیادہ دوست بنائے تھے، نہ ہی وہ زیادہ گھر سے باہر نکلنے کی عادی تھی۔ اسے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ باہر کی دنیا کیسی ہے، لوگ کیسے ہیں، اور اسے احساس ہو رہا تھا کہ کیوں اسے اس دن سڑک پر دیکھ کر شہریار اس قدر غصہ ہوا تھا۔ اس کی مدد لینے کے علاوہ میرے پاس کوئی اور چارہ بھی تو نہیں تھا۔ اگر میں کسی کی مدد لے بھی لیتی، اگر فروا کو کال کرتی تو بھی وہ لوگ نہیں آتے، کیونکہ فروا کے گھر والوں کو اپنی عزت کی فکر ہوتی، اور شریف اور بیٹیوں والے لوگ تھانوں کے چکر لگانے سے ڈرتے ہیں۔ اس معاملے میں فروا بھی میری کوئی مدد نہیں کر سکتی تھی۔ اس شہر میں شہریار کے علاوہ میرا تھا ہی کون جس سے میں مدد مانگتی؟ وہ چاند کی طرف دیکھتے ہوئے سوچتی جا رہی تھی۔ بہت پرسکون تھی۔ میرے ماموں بھی تو اسی شہر میں رہتے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، میں کافی عرصے سے ان سے نہیں ملی ہوں، بلکہ کافی سالوں سے، لیکن وہ ہے تو اسی شہر میں نا۔ میرے خیال سے مجھے اپنے ماموں کے گھر والوں سے رابطہ بحال کرنا چاہیے، تاکہ اگر دوبارہ کوئی ایسا ویسا معاملہ ہو جائے تو میں بجائے شہریار سے مدد لینے کے اپنے ماموں کو کال کر سکتی ہوں۔ شہریار کی باتیں سننے سے اچھا ہے کہ میں ماموں کے پاس اور باپو کی باتیں سن لوں۔ انزل کو اچانک سے اپنے ماموں کا خیال آیا، اسے بہت حوصلہ ملا، لیکن وہ لوگ کیا سوچیں گے کہ اتنے سال میں ان سے کوئی رابطہ نہیں رکھا، اور اچانک سے میں ان کے گھر چلی جاؤں گی تو کچھ عجیب لگے گا۔ وہ لوگ مجھ سے سوال کریں گے کہ میں نے پلٹ کر ان کے بارے میں پوچھا ہی نہیں۔ میں حویلی میں اس قدر مگن ہو گئی تھی کہ مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ ماموں کی بھی ایک فیملی ہے۔ حویلی میں الجھن ہی اتنی زیادہ تھی کہ میں ان لوگوں سے رابطہ دوبارہ کر ہی نہیں پائی۔ وہ سوچ رہی تھی اپنی ماموں کی فیملی کے بارے میں۔ اس کے ماموں کی فیملی اس بلڈنگ میں رہتی تھی جس بلڈنگ میں وہ اپنے باپ کے ساتھ رہتی تھی۔ اسے یاد ہے کہ ماموں کے بچوں کے ساتھ کھیلا کرتی تھی۔ وہ ماموں کا ایک بیٹا اور دو بیٹیاں تھیں۔ ماموں کے بچوں کے ساتھ ان کی اچھی خاصی دوستی تھی، لیکن مجھے تو ان کے نام بھی یاد نہیں۔ اگر میں ان سے ملنے جاؤں گی تو مجھے بہت ساری شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مجھے ان کے نام یاد نہیں ہے۔ وہ اپنی سوچ میں بہت ساری گتھیوں کو سلجھانے کی کوشش کری تھی۔ ایسا کرتی ہوں، ان سے ملنے چلی جاتی ہوں، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ماموں کی فیملی سے رابطہ بحال کر لیتی ہوں، تاکہ اگر کوئی بھی مشکل پیش آئے تو میں بجائے اس کے کہ شہریار کو فون کر کے اس کی مدد مانگوں، میں اپنے ماموں کو فون کر سکتی ہوں۔ اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا تھا۔ پھر کچھ سوچ کر اس نے مقدس بیگم کو پیغام بھیجا، امی مجھے ماموں کے گھر کا ایڈریس بھیج دے، میں ان سے ملنا چاہتی ہوں۔ پیغام پڑھ کر اس نے ہواؤں کو نظر کر دیا۔ میلوں دور بیٹھی ہوئی مقدس کا موبائل تھر تھرایا تھا۔ انزل کا پیغام پڑھ کر وہ کچھ دیر کے لیے حیران ہو گئی کہ اچانک سے انزل کو اپنے ماموں کا خیال کیسے آ گیا تھا۔ آج سے پہلے تو اتنے سالوں میں کبھی بھی انزل نے اپنے ماموں کی فیملی سے ملنے کی خواہش ظاہر نہیں کی تھی۔ آج اچانک سے اسے کیا ہو گیا تھا؟ جو بھی تھا، مقدس بیگم کو اس کی ہر بات ماننی تھی، کیونکہ اسی شہریار سے شادی کی بات جو منوانی تھی۔ پہلی بار بغیر کوئی سوال جواب کیے مقدس نے اس کے ماموں کے گھر کا ایڈریس اسے بھیج دیا تھا۔ انزل اپنی سوچ میں گم تھی کہ اس کے موبائل کی میسج ٹون بجی۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ مقدس بیگم نے بغیر کچھ کہے ماموں کا ایڈریس اسے بھیج دیا تھا۔ اسے اپنی ماں کے رویے میں واضح تبدیلی محسوس ہو رہی تھی کافی دنوں سے۔ اتنا تو اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ حویلی میں کوئی نہ کوئی بات
ضرور ہوئی ہے، لیکن کیا بات ہوئی ہے یہ وہ نہیں جانتی تھی، لیکن حویلی والوں کے رویے میں مثبت قسم کی تبدیلی اس نے محسوس کی تھی، اور سب سے زیادہ حیرت اسے تب ہوئی جب جہانگیر صاحب نے فون کر کے اس کی خیریت پوچھی تھی۔ اتنے سالوں میں یہ پہلی بار تھا کہ جہانگیر صاحب نے اس کی خیریت دریافت کی تھی۔ اسے کسی انہونی کا احساس ہو رہا تھا، کچھ گڑبڑ ضرور تھی حویلی میں۔ وہاں کیا چل رہا تھا یہ تو حویلی جا کر ہی پتہ لگنا تھا، لیکن اس سے پہلے اسے ماموں کے گھر جانا تھا۔ ہفتے کے اختتام پر اس نے ماموں کے گھر جانے کی تیاری کی۔ اسے گھبرائی ہو رہی تھی کہ وہ لوگ اچانک اسے دیکھ کر کیا سوچیں گے، لیکن جو بھی تھا اسے اپنا فیصلہ صحیح لگ رہا تھا۔ شہریار سے چھٹکارا پانے کا واحد راستہ اسے یہی لگ رہا تھا۔ اس وقت شہریار اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ اب تک کہ اس کے سارے قیاس غلط ثابت ہوئے تھے جو اس نے انزل کے بارے میں کیے تھے۔ اسے لگا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے، لیکن نہیں۔ ابھی کچھ دیر پہلے وہ جس نوجوان کو دیکھ کر آ رہا تھا وہ دکھنے میں کسی طور پر بھی شہریار سے کم نہ تھا۔ اچھا خاصا ہینڈسم سا لڑکا تھا۔ اسے انزل کے پاس کھڑا دیکھ کر شہریار کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس لڑکی کے ساتھ کیا نہ کر گزرے۔ بس چند لمحوں میں اس لڑکے نے بازی اپنے ہاتھ میں لے کر شہریار کو منہ کے کھانے پر مجبور کر دیا تھا۔ شہریار بلوچ جہانگیر بلوچ کا اکلوتا بیٹا، بلوچ خاندان کا اکلوتا وارث، کہ جس سے آس پاس کے گاؤں کے سب لوگ خوف کھاتے تھے، ایک کمزور اور ڈرپوک سی لڑکی سے اتنی بڑی شکست کھا بیٹھا تھا۔ وہ انزل سکندر جو 6 سال پہلے اس کا نام سن کر کانپ جاتی تھی، آج اس کے مد مقابل آن کھڑی ہوئی تھی۔ کل تک شہریار یہ سوچ رہا تھا کہ شادی کے بعد جب انزل شہریار کی محبت کو پا لے گی تو خود پر ناز کرے گی کہ وہ شہریار کی بیوی ہے۔ آج اسی انزل سکندر نے بڑی زور کی چوٹ کھائی تھی۔ اندر بیٹھے بلوچ خاندان کی انا پر بڑی زور کی ضرب سی لگی تھی۔ اسے اپنی شکست کسی طور منظور نہیں تھی۔ وہ انزل سکندر جو اب تک اسے بہت ہی آسان ہدف لگ رہی تھی کہ جس کی اس نے خواہش کی اور وہ پکے ہوئے پھل کی طرح اس کے پہلو میں گر گئی ہو، لیکن اب جنت بیگم کے منہ سے شادی کے لیے انزل کے حوالے سے داماد چنا اسے آگ ہی تو لگا گیا تھا۔ ایسا لگا کسی نے اس کی سلطنت چھین کر اس سادی نامی لڑکے کو دے دی ہے۔ اس کے غصے کا یہ عالم تھا کہ جی چاہ کے سائڈ ٹیبل کے دراز سے پسٹل نکالے اور 6 کی 6 گولیاں اس شخص کے سینے میں گاڑ دے جس کا دل بھی انزل کے نام پر ہی دھڑک رہا تھا۔ نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی شہریار بلوچ سے اس کی من پسند چیز کو چھین کر لے جائے۔ تم نے اچھا نہیں کیا انزل، پہلے تم میری محبت تھی، لیکن اب میری انا ہو، میری ضد ہو۔ اب تک جو روپ تم نے میرا دیکھا ہے بہتر تھا کہ تم وہی دیکھتی، بٹ اٹس یور چوائس۔ تمہیں اب میں بتاؤں گا کہ جہانگیر بلوچ کا یہ اکلوتا وارث کیسے تمہیں اپنے سامنے جھکنے پر۔ یہاں آپ کی فراہم کردہ تحریر کا ہو بہو اردو ترجمہ نام کی تصحیح انزل کے ساتھ پیش ہے۔ مجبور کر سکتا ہے، جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ خود کلامی میں ہی وہ ایک مسم ارادہ کرتے ہوئے سائڈ ٹیبل کے پاس آیا۔ پہلے ہی دراز میں ایک پسٹل موجود تھی، اس نے وہ اٹھائی اور کمرے کے ساتھ ساتھ حویلی سے بھی باہر نکل گیا۔ 1 ماہ پہلے ٹھنڈی ہوائیں کھڑکی کے اندر داخل ہو رہی تھی اور اس کی وجود کو تھوتی ہوئی کراس ہو رہی تھی۔ اپنے بیڈ پر آندھا پڑا وہ نہ جانے کب سے خواب خرگوش کے مزے لے رہا تھا۔ وہ جو دوپہر میں یونیورسٹی سے واپس آیا تھا تو لباس تبدیل کیے بغیر اور اپنے جوتے اتارے بغیر ہی بستر پر ڈھہ گیا تھا۔ اس کا کمرہ بکھرا ہوا تھا، ایک طرف کتابوں کا ڈھیر تھا جو بیڈ کے ایک سائڈ پر پڑا ہوا تھا، دوسری جانب اسٹڈی ٹیبل تھا جس پر اس کا لیپ ٹاپ رکھا ہوا تھا۔ بہت سارے رجسٹرز اور بہت سارے کاغذات تھے، نہ جانے کون سے اس کے ایسے کام تھے جو ادھورے پڑے ہوئے تھے۔ بجلی نہ ہونے کی وجہ سے پنکھا بند تھا، لیکن ہواؤں سے کام چل رہا تھا۔ سادی سادی، اس کی پرسکون نیند میں ہمیشہ کی طرح اس آواز نے خلل ڈالا تھا۔ یہ آواز کسی اور کی نہیں بلکہ اس کی ماں کی تھی جو نہ جانے کتنی دیر سے اسے پکار رہی تھی۔ جواب نہ ملنے پر اسے جھنجھوڑ کر ہلا کر اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ امی سونے دے، اس نے آنکھیں کھولے بغیر ہی کہا تھا، ہمیشہ کی طرح۔ شام کے 7 بجنے والے، کب تک سوتے رہو گے؟ یہ کوئی وقت ہے سونے کا؟ نحوست پھیل جاتی ہے گھر میں۔ اٹھو نیچے بازار جاؤ اور یہ سامان لا کے دو جلدی۔ حاجرہ نے کاغذ پر لکھی ایک لسٹ اس کی آنکھوں کے سامنے لہراتے ہوئے کہا۔ تو وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ امی میں نیچے نہیں جانے والا بھی، میری آنکھ ہی نہیں کھل رہی ہے ٹھیک سے، مجھے چائے لا کر دے۔ وہ بیٹھتے ہوئے اپنی آنے والی زوردار جمائی کو بائیں ہاتھ کی پشت سے روکتے ہوئے بولا، سامان لانا زیادہ ضروری ہے، مقدس کی بیٹی آ رہی ہے، اس کا فون تھا، مہمان ہے، کتنے سالوں بعد آ رہی ہے ملنے کے لیے ہم سب سے، اس کی خاطر تواضع تو کروں گی نا آخر۔ حاجرہ بیگم کی بات پر اس کی بند آنکھیں اور دماغ دونوں ہی کھل گئے۔ پھپھو کی بیٹی، وہ انزل؟ سعدی نے حیرت سے سوال کیا۔ ہاں وہی انزل، اٹھو اور بریانی کا سامان لا کر دو، کھانا بھی وہ یہیں پر کھائے گی، ہو سکتا ہے کہ رات بھی یہیں پر رہے۔ حاجرہ بیگم حکم صادر کرتی ہوئی اس کے کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ وہ فریش ہو کر باہر آئے تو دیکھا کہ گھر بہت صاف ستھرا لگ رہا تھا۔
یہ اتنے سالوں بعد پھپھو کی بیٹی کو ہماری یاد کیسے آ گئی؟ سعدی نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے سوال کیا۔ مجھے نہیں پتا کیسے یاد آ گئی ہماری، بس اس کا دل کر رہا ہوگا ہم سب سے ملنے کا، تو آ رہی ہے، اس میں کوئی بڑی بات نہیں۔ ہاں اگر تمہیں نیچے جا کر سودا لانے سے مسئلہ ہے تو بتا دو۔ ہاشا نے کہا، آپ اچھی طرح سے جانتی ہیں کہ چائے پیے بغیر نہ میری آنکھ کھلتی ہے نہ میرا دماغ کھلتا ہے، مجھے چائے تو پی لینے دے۔ سعدی نے کہا، یہ لو چائے۔ سعدی سے چھوٹی بہن بسمہ نے چائے سعدی کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، بسمہ تم بہت اچھی ہو کیونکہ تم ہمیشہ مجھے چائے دیتی ہو، اور جو انسان مجھے چائے دیتا ہے نا تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے۔ سعدی نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے کہا اور گھونٹ بھرنا شروع کیے۔ کچھ دیر پہلے جو ہنگامہ برپا تھا اس حویلی میں وہ اب ختم ہو چکا تھا۔ حویلی کے سب مکین اپنے اپنے کمروں میں اور اپنے کاموں میں مشغول ہو گئے تھے۔ ڈائننگ ٹیبل پر رات کا کھانا سج چکا تھا، لیکن جہانگیر اور شہریار بائیکاٹ کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کھانا اپنے کمرے میں ہی منگوایا تھا۔ مقدس نے بھی کھانا نہیں کھایا، پریشانی کے مارے۔ سعدی کا کھانا اس کے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ ماحول میں اس قدر تناؤ تھا کہ آج پہلی بار ڈائننگ ٹیبل خالی تھا۔ سب نے اپنے اپنے کمروں میں ہی کھانا منگوایا تھا۔ رات کے 12 بج چکے تھے اور شہریار کے حلق سے ایک نوالہ تک نہ اترا تھا، اور دوسری طرف پہلی بار انجل نے جی بھر کے کھانا کھایا اور خوب کھایا تھا۔ شہریار کی نیندیں اڑ گئی تھیں، اسے نیند نہیں آ رہی تھی، وہ سگریٹ کی کش پر کش لگائے جا رہا تھا، اور پہلی بار انجل سکون کی نیند سو رہی تھی۔ شہریار سے برداشت نہ ہوا تو وہ انجل کے کمرے کی جانب آیا۔ ہینڈل گھما کر دیکھا تو دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اس کو حیرت ہوئی کیونکہ وہ دروازہ ہمیشہ لاک کر کے رکھتی تھی۔ آج دروازہ کھلنے کا مطلب تھا کہ اس کا ڈر ختم ہو چکا ہے۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو انجل موبائل میں شاید کوئی پیغام ٹائپ کری تھی۔ شہریار فوراً آگے بڑھا اور اس کے ہاتھ سے موبائل چھین لیا۔ دیکھا تو واٹس ایپ کھلا ہوا تھا۔ شہریار کے تو جیسے تن بدن میں آگ لگ چکی تھی۔ کیا بدتمیزی ہے، واپس دینا موبائل۔ انجل نے اس کے ہاتھ سے موبائل چھینتے ہوئے کہا، اور چھیننے میں کامیاب بھی ہو گئی تھی، ورنہ وہ ان دونوں کی چیٹ بھی پڑھ لیتا۔ تم نے اچھا نہیں کیا میرے مقابلے میں اپنے ماموزات کو لا کر، شہریار نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ میرا کسی سے کوئی مقابلہ نہیں ہے، بات صرف اتنی سی ہے کہ میں اور سعدی ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، بچپن سے کرتے ہیں، ہم دونوں شادی کرنا چاہتے ہیں۔ صرف اتنی سی بات ہے جس کو آپ نے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا ہے۔ آپ اتنی سی بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، یا پھر سمجھنا چاہتے ہی نہیں ہیں۔ انجل کے اندر نہ جانے کہاں سے اتنی بہادری آ گئی تھی، شاید سعدی کا سپورٹ تھا۔ میں نہیں مانتا، مجھے تمہاری من گھڑت کہانی پر بالکل بھی یقین نہیں ہے۔ شہریار نے اپنے ٹراؤزر کی جیبوں میں دونوں ہاتھ ڈالتے ہوئے اس کی طرف دیکھ کر کہا، میری کہانی من گھڑت نہیں ہے۔ انجل نے پورے یقین سے کہا، اچھا تو پھر اس رات جب تم جیل میں تھی تب اپنے عاشق کو فون کرنے کے بجائے تم نے مجھے کیوں بلایا تھا مدد کے لیے؟ سعدی اسی شہر میں تھا، تم اسے فون کر سکتی تھی۔ جو لڑکا تمہارے ایک پیغام پر اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر بلوچ کی حویلی میں کچھ گھنٹوں کے اندر آ سکتا ہے تو کیا وہ تمہیں پولیس سے بچانے کے لیے نہیں آ سکتا؟ اس لڑکی کے اسی شہر میں ہوتے ہوئے تم نوکری کے لیے ماری ماری پھر رہی تھی، تب تم نے اس لڑکے سے مدد کیوں نہیں مانگی؟ آئی ایم سوری ٹو سی انجل، لیکن تمہاری کہانی میں جھول ہے۔ شہریار نے معنی خیز انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ تو انجل ایک پل کو پریشان ہو گئی تھی، یہ شخص اتنی دور کا سوچ سکتا ہے، انجل کو اندازہ نہیں تھا۔ آپ کے لیے لڑکیوں کی لائن لگی ہوئی ہے، ہر کوئی آپ کو اپنی بیٹی دینے کے لیے تیار ہے، آپ مجھ جیسی ایک عام سی لڑکی کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ انجل نے کہا تو شہریار نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ خود کو عام سا کہہ رہی تھی، تمہاری اس کیوں کا میرے پاس بہت اچھا جواب ہے، لیکن میں ابھی یہ جواب دینا نہیں چاہتا، کیونکہ اس کیوں کا جواب اس قدر خاص ہے کہ میں اسے اس لمحے میں بول کر ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ شہریار نے نرم پڑتے ہوئے کہا، اس کے لہجے میں محبت امڑ آئی تھی۔ اس کیوں کا جواب صرف آپ کی ضد ہے، آپ کو میرا انکار پسند نہیں آیا۔ اگر میں انکار نہ کرتی، راضی ہو جاتی، تو آپ کی نظر میں میری اہمیت کچھ بھی نہ ہوتی۔ انجل نے جتانے والے انداز میں کہا تو شہریار اس کے قریب ہوا اور ایک دم سے اس کا ہاتھ کھینچ کر اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ شہریار کا حملہ اس قدر اچانک تھا کہ انجل خود کو سنبھال ہی نہیں پائی۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں انجل، اور تمہیں پانا چاہتا ہوں۔ میں تم سے محبت نہیں، عشق کرتا ہوں۔ اس شادی سے انکار مت کرو، میں تمہیں بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ شہریار نے اس کے گرد اپنا حصار مضبوط کرتے ہوئے کہا تو وہ حیرت سے شہریار کی آنکھوں میں دیکھنے لگی، جیسے شہریار کی بات پر یقین نہیں آ رہا ہو۔ شہریار شدت بھرے جذبات سے بول رہا تھا، انجل کو احساس ہی نہیں ہوا کہ وہ اس کے حصار میں ہے۔ وہ حیرت سے شہریار کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی اور شہریار محبت سے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ ایک پل کے لیے جیسے یہ وقت ٹھہر گیا تھا، پھر اچانک ہی انجل کو ہوش آیا تو اس نے اپنے آپ کو شہریار کی گرفت سے آزاد کیا۔ اپنی حوث کو محبت کا نام دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ محبت جیسے پاکیزہ جذبے کے لائق ہی نہیں ہے۔
آپ جیسا حوث پرست انسان کبھی کسی سے سچی محبت کر ہی نہیں سکتا، اور مجھ سے تو بالکل بھی نہیں۔ میں نفرت کرتی ہوں آپ سے، آپ کے غلیظ ارادوں سے، آپ کی حوث بھری محبت سے شہریار بلوچ۔ میں انجل سکندر آپ سے نفرت کرتی ہوں، شدید نفرت۔ انجل نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ شہریار کا اس طرح سے اسے دیکھ کر بے قابو ہو جانا ہی اسے انجل کی نظروں میں ایک بار پھر سے گرا رہا تھا۔ وہ محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کے قریب گیا تھا، لیکن انجل کو لگا کہ وہ حوث کے ہاتھوں مجبور ہے۔ اس کا نفرت بھرا لہجہ، نفرت بھرے جملے شہریار سے برداشت نہ ہوئے تو وہ اس کے کمرے سے نکل گیا۔ وہ اپنے کمرے میں آیا اور چیزوں کی توڑ پھوڑ کرنے لگا۔ غصے سے اس کا دماغ پھٹ رہا تھا۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ انجل کے قریب ہو کر اس نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ وہ پہلے اسے غلط سمجھتی تھی اور اس نے اس کی سوچ پر مہر لگا دی تھی۔ آج جتنا وہ اس کی نظروں میں معتبر بننے کی کوشش کرتا جا رہا تھا، اتنا ہی اس کی نظروں میں گرتا ہی جا رہا تھا۔ اس کی ہر کوشش ناکام ہوتی جا رہی تھی۔ انہوں نے اپنا گھر تبدیل کر دیا تھا 3 سال پہلے۔ ان کے حالات بدل چکے تھے۔ اب وہ پہلے جیسے بہت زیادہ غریب نہیں رہے تھے۔ ان کا گزر بسر اچھا ہو رہا تھا۔ سعدیہ آن لائن پیسے کما رہا تھا اور خوب کما رہا تھا۔ اس کو بہت سارے اسکلز آتے تھے۔ وہ لوگوں کو کام سکھاتا تھا اور بہت ساری ویب سائٹس کو اپنی سورسز دیتا تھا۔ وہ بڑا ہوشیار لڑکا تھا۔ وہ ایک دن میں 50,000 سے 1 لاکھ بہت آسانی سے کما لیتا تھا۔ یہی پیسہ جمع کر کے اس نے اپنی فیملی کے لیے ایک بہت ہی مناسب فلیٹ لیا تھا، کسی دوسری بلڈنگ میں جو کہ بالکل نیا تھا۔ وہ آن لائن پیسہ کماتے جا رہا تھا اور ان کو سیو کرتے جا رہا تھا، کیونکہ اس کی 2 بہنیں تھیں جن کی شادی اسے کرنی تھی۔ سعدی نے اپنی دونوں بہنوں بسمہ اور افرا کو بھی یہی اسکلز سکھائے تھے۔ وہ بھی پوری کوشش کر رہی تھی اور تھوڑا بہت پیسہ وہ بھی کما رہی تھی۔ سعدی بہت مطمئن تھا کہ اس کی بہنوں کو کمانے کے لیے گھر سے باہر نہیں نکلنا پڑتا تھا۔ وہ گھر بیٹھے ہی کچھ گھنٹوں میں کم سے کم اپنا خرچہ نکال لیتی تھی۔ ویسے اصولا تو ہمیں انجل سے بات نہیں کرنی چاہیے۔ اپنے امیر رشتہ داروں کے پاس جانے کے بعد اسے ہم غریب لوگ یاد ہی نہیں رہے۔ شکر ہے اللہ کا کہ کیا اب ہم غریب نہیں رہے، اچھا کھا پی رہے، لیکن جو لوگ غربت میں ساتھ چھوڑ جاتے ہیں اور رابطہ ختم کر دیتے ہیں نا، وہ لوگ سچے ساتھی نہیں ہوتے۔ سعدی نے چائے ختم کرتے ہوئے کہا اور کاغذ کے اس ٹکڑے کو دیکھا ہوا کھڑا ہوا جس میں حاجاری سامان لکھا تھا۔ امی آج کل موبائل کا زمانہ ہے۔ وہ آ رہی تھی لفٹ سے، اسے ڈر لگتا تھا اس لیے وہ سیڑھیاں چڑھ رہی تھی۔ سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے اس کا سانس بہت طریقے سے اور بہت برے سے پھول چکا تھا۔ ان کے فلیٹ کے دروازے تک آ کر وہ لمبی لمبی سانس لینے لگی۔ اس کا سانس اس قدر پھول چکا تھا کہ اس کے اندر کوئی ہمت ہی نہیں بچی تھی کہ وہ بیل بجائے۔ جیسے ہی وہ دروازے تک پہنچے، سامنے سعدی نے کچھ بڑبڑاتے ہوئے دروازہ کھولا۔ اچانک سے اپنے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ کر وہ ٹھٹک گیا تھا۔ وہ لڑکی لمبی لمبی سانسیں لیتی جا رہی تھی اور اس کی حالت بالکل غیر ہو چکی تھی۔ سعدی نے اسے دیکھتے ہی پہچان لیا تھا اور اگلے ہی پل سمجھ گیا تھا کہ وہ لفٹ کو چھوڑ کر سیڑھیاں چڑھ کر آئی ہے۔ انجل، سعدی نے اس کا نام پکارا تو انجل نے جو سر کو جھکائے لمبی لمبی سانسیں لے رہی تھی، سر اٹھا کر سعدی کی طرف دیکھا۔ انجل نے جب پہلی نظر میں اسے دیکھا تو اسے اپنا بچپن یاد آ گیا اور سامنے کھڑے لڑکے کو بھی پہچان گئی۔ اتنا زیادہ وقت نہیں ہوا تھا کہ اس کا چہرہ بھول جاتی، بس یہ تھا کہ وہ لڑک پن سے جوانی کی دہلیز پر پہنچ چکا تھا۔ تب وہ 18 سال کا تھا اور آج وہ 25 سال کا تھا۔ یہ وہ چہرہ تھا جسے اس نے 14 سال تک دیکھا تھا، جس کے ساتھ وہ اسکول جایا کرتا تھا۔ اسکول سے واپسی پر اس کی سائیکل پر پیچھے بیٹھ کر آیا کرتی تھی، اس کے ساتھ ٹیوشن پڑھنے جاتی تھی، پھر شام کو اس کے ساتھ کھیلنے میں جاتی تھی۔ کبھی انجل اس کے گھر چلی جاتی تھی، کبھی وہ انجل کے گھر آ جاتا تھا، اور اسی طرح بچپن کی یہ ماہ سال گزر گئے تھے۔ وہ کیسے بھول سکتی تھی اس چہرے کو؟ سعدی کل تک جو اس کا نام یاد کرنے میں مصروف تھی کہ اس کا نام ہادی تھا یا سعدی تھا، آج اس کو سامنے دیکھ کر اس کا نام بھی فوراً سے یاد آ گیا تھا۔ اندر آ جاؤ، بسمہ پانی لاؤ جلدی۔ سعدی نے انجل کو اندر آنے کا کہا اور بسمہ کو پانی لانے کا۔ انجل کی حالت دیکھ کر بسمہ فوراً سے ٹھنڈا پانی لے کر آ گئی۔ حاجرہ نے اسے اندر لا کر صوفے پر بٹھایا اور اس کی پشت سہلانے لگی تھی۔ بسمہ نے پانی کا گلاس اس کے سامنے کیا۔ سعدی نے گلاس لے کر اس کو دیا۔ اس کی حالت دیکھ کر سعدی پریشان ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے جو وہ کہہ رہا تھا کہ انجل سے بات نہیں کرنی چاہیے، اب اس کے لیے ایک دم سے پریشان ہو گیا تھا۔ انجل کو اپنا تعارف کروانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی تھی۔ سب اسے دیکھ کر ہی سمجھ گئے تھے کہ انجل ہے، کیونکہ سب اس کی انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے 7 بجے آنے کا کہا تھا اور 7:30 ہونے والے تھے۔ یقیناً اسے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے بہت وقت لگ گیا تھا۔ حاجرہ، سعدی، بسمہ اور افرا چاروں اس کے گرد جیسے حالہ بنا کر کھڑے ہو گئے تھے۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس کی حالت غیر ہو گئی تھی، جو سنبھلے نہیں سنبھل رہی تھی۔
اتنے سالوں بعد لگتا ہے سیڑھیاں چڑھی ہو، عادت چھوٹ گئی ہے نا سیڑھیوں چڑھنے کی؟ سعدی نے اس کی طرف دیکھ کر معنی خیز انداز میں کہا تھا، جیسے کہ جتا رہا ہو کہ امیر ہونے کے بعد اس کی غریبوں والی عادتیں چھوٹ گئی ہیں۔ انو، کیا ضرورت تھی تمہیں سیڑھیاں چڑھ کر آنے کی؟ لفٹ کیوں نہیں استعمال کیا تم نے؟ حاجرہ نے محبت بھرے انداز میں کہا۔ تو انجل نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ یہ اپنائیت، یہ ممتا، اس کے لیے تو وہ ترس رہی تھی۔ اسے حیرت ہوئی تھی کہ اس کا پورا نام پکارنے کے بجائے حاجرہ نے اسے انو کہا تھا، حالانکہ وہ اتنے سالوں بعد ان کے پاس آئی تھی۔ اصولاً پورا نام لیا جاتا ہے، لیکن حاجرہ کے لہجے میں اس قدر پیار اور اپنائیت تھی کہ انہوں نے اجنبیوں کی طرح اس کا پورا نام نہیں لیا تھا، اسی نام سے پکارا تھا جس نام سے وہ بچپن میں اسے پکارتی آئی تھی۔ انجل یہ دیکھ کر حیران ہو گئی تھی کہ اس فیملی کو اس کی تھوڑی سی تکلیف پر اتنی زیادہ فکر ہو گئی تھی، اور وہ اتنے سال ان لوگوں سے، اپنوں سے دور رہی، حویلی والوں کی عجیب و غریب رویے برداشت کرتی رہی۔ اسے افسوس ہونے لگا تھا کہ اتنی پیار محبت کرنے والے لوگوں سے وہ اتنا عرصہ رابطہ نہ رکھ سکی۔ آخر کیوں؟ شاید اس کی وجہ بھی کہیں نہ کہیں شہریار کی ذاتی تھی۔ شہریار نے اسے اس قدر ذہنی اذیت دی تھی بچپن میں کہ اس کے لیے اسے یاد ہی نہیں تھا کہ اس دنیا میں ایسی فیملی بھی ہے جو اس سے بہت محبت کرتی ہے، اس کا خیال رکھتی ہے۔ اسے لفٹ سے ڈر لگتا ہے، سعدی نے کہا تو انجل نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ تمہیں یاد ہے؟ انجل نے سوال کیا۔ سعدی بھولنے والوں میں سے نہیں ہے، شاید تم بھول گئی، سعدی نے کہا۔ اگلی صبح ناشتے کی ٹیبل پر سب موجود تھے، سب کے چہرے اترے ہوئے تھے، ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے یہاں پر سانپ سو گیا ہے۔ شہریار اپنی رات والی حرکت پر پریشان تھا، دوسری طرف انجل بھی اس کی اس حرکت کو سوچ کر پریشانی کا شکار تھی۔ وہ ابھی بھی نہیں بدلا تھا، آج بھی وہ ویسا ہی تھا، آدھی رات کو اس کے کمرے میں گھس کر اسے ہراس کرنے والا۔ سعدی کو بلا کر لاؤ رشید، جنت بیگم نے اچانک سے حکم صادر کیا تو شہریار نے چونک کر جنت بیگم کی طرف دیکھا۔ میں جا رہا ہوں۔ شہریار کرسی کو گھسیٹتا ہوا غصے سے کھڑا ہوا۔ بیٹھو شہریار، کھانے کی ادب آداب بھی بھول گئے ہو تم؟ میں نے کل ہی تم لوگوں کو یہ باور کروا دیا تھا کہ سعدی اس کا ہونے والا داماد ہے، اور وہ جب بھی حویلی آئے گا ہمارے ساتھ بیٹھ کر ہی کھانا کھائے گا، ہمارے ساتھ ہی اسی لاؤنج میں بیٹھ کر ہم سے باتیں بھی کرے گا۔ سعدی کو یہ حیثیت میں نے دی ہے کیونکہ اس کا گھر کا داماد ہونے کی حیثیت سے یہ عزت اس کا حق ہے۔ جنت بیگم نے سختی سے کہا، ٹھیک ہے، تو آپ بٹھائیں اور کھلائیں اپنے داماد کو، جتنی باتیں آپ نے اپنے داماد کے ساتھ کرنی ہے کر لیں، لیکن آج کے بعد میں آپ سے بات نہیں کروں گا۔ شہریار غصے سے کہتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ سکون آ گیا، انجل نے دل ہی دل میں خوشی ہوتے ہوئے کہا۔ اماں سائی، میں نے ابھی اپنی بیٹی کی شادی سادگی کے ساتھ طے نہیں کی ہے، میری بیٹی ہے اور اس کی شادی کا فیصلہ میں کروں گا، اور فیصلہ بھی پھر میرا ہی ہوگا۔ میں نے اسے جنم دیا، اگر وہ بیوقوفی میں کوئی غلط فیصلہ کرے گی تو میں بالکل بھی اس کا ساتھ نہیں دوں گی، اور آپ کو بھی اس کا ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ پہلی بار مقدس بیگم نے سختی سے بات کی جنت بیگم کے ساتھ۔ یہ فیصلہ میرا نہیں مقدس، تمہاری اپنی بیٹی کا ہے، اس نے ہمیں اپنی پسند بتا دی اور ہمیں اس کی پسند کا احترام کرتے ہوئے اس کی مرضی کے ساتھ اس کی شادی وہاں کر دینی چاہیے جہاں وہ چاہتی ہے۔ اور سعدی تو تمہارا اپنا بھتیجا ہے، تمہیں تو اس سے کوئی مسئلہ ہونا ہی نہیں چاہیے، جنت بیگم نے بھی سختی سے جواب دیا تھا۔ اتنی دیر میں سعدی بھی وہاں آ کر بیٹھ گیا تھا، سب کو سلام کیا، کسی نے بھی اس کے سلام کا جواب نہیں دیا تھا سوائے جنت بیگم کے۔ کیا کام کرتی ہو تم سعدی، مطلب کوئی جاب وغیرہ؟ جہانگیر بلوچ نے جان پوچھ کر یہ سوال کیا تھا کہ سعدی کو اس کی اوقات یاد دلا سکیں۔ میں آن لائن جاب کرتا ہوں، سعدی نے مختصر جواب دیا اور چائے کا گھونٹ بھورنے لگا۔ وہ پہلے سے ہی ذہنی طور پر ان سب چیزوں کے لیے تیار ہو کر آیا تھا۔ بس صرف آن لائن جاب؟ تو میں اندازہ بھی ہے کہ انزل کا ماہانہ خرچ کتنا ہے، اور وہ کتنی بڑی یونیورسٹی میں پڑھتی ہے اور کتنی اچھے ہاسٹل میں رہتی ہے۔ صرف ایک چھوٹی سی آن لائن جاب سے کیا تم انزل کی تمام تر ضروریات پوری کرنے کے قابل ہو؟ جہانگیر بلوچ نے اسے زج کرنے کے لیے کہا، انزل کو صرف محبت اور توجہ کی ضرورت ہے جو اسے اتنے بڑے گھر میں کبھی نہیں ملی۔ پیسے کی تو میں گارنٹی نہیں دیتا کیونکہ وہ میرے پاس اتنا ہے نہیں، لیکن میں اسے محبت بہت دوں گا، اس کے جذبات، اس کے احساس کا خیال رکھوں گا، اس کی عزت کی حفاظت کروں گا۔ سعدی نے بہت پرسکون انداز میں ناشتے سے لطف اندوز ہوتے ہوئے کہا۔ جہانگیر صاحب کے سوالات پر اس کے ماتھے پر ایک شکن بھی نہ آئی تھی، وہ لاپرواہی سا بیٹھا ہوا تھا، اسے واقعی میں ان باتوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ سعدی کے پاس ان کے ہر سوال کا جواب تھا۔ محبت سے پیٹ نہیں بھرتا ہے، محبت پیسے کی کمی کو پورا نہیں کر سکتی۔ انزل کو عالیشان زندگی گزارنے کی عادت ہے، بڑی بڑی گاڑیوں سے اس نے کبھی قدم بھی نیچے نہیں رکھا، وہ ویسی زندگی کی عادی نہیں ہے جیسی زندگی تم لوگ گزارتے ہو۔ جہانگیر صاحب کہاں ہار مارنے والے تھے، ایک بار پھر سے بولے۔ سکندر پھپھا کو بھی ایسی زندگی گزارنے کی عادت تھی، لیکن محبت کی خاطر انہوں نے وہ زندگی گزاری ہے۔
جو کبھی ان کے ملازموں نے بھی نہیں گزاری تھی۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے انہیں 5ویں منزل کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے دونوں ہاتھوں میں سودا سلف اٹھاتے دیکھا ہے۔ وہ آدھے میں تھک جاتے تھے تو میں ان کی مدد کے لیے تیزی سے ان کے پاس جاتا تھا اور ان کا آدھا بوجھ اٹھاتا تھا۔ پھر بھی وہ مجھے چھوٹے سے شاپر دے کر خود زیادہ ہی وزنی شاپر اٹھا لیتے تھے اور 5 منزلیں چڑھ کر جاتے تھے، کیونکہ اس بلڈنگ میں لفٹ نہیں تھی۔ جس طرح سے سکندر پھپھا نے محبت کے لیے دولت کو لات مار دی تھی، انزل سے بھی یہی توقع کرتا ہوں کہ وہ اپنے والد کی طرح ہوگی، اور میں آج سب سے تاریخ دہرانے کی بالکل بھی امید نہیں کرتا ہوں۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس بار سکندر پھپھا کی بیٹی کی مرضی کو اہمیت دی جائے گی۔ سعدی کے جواب نے وہاں پر بیٹھے ہوئے ہر نفوس کو لاجواب کر کے رکھ دیا تھا۔ اس کے بعد جہانگیر صاحب نے کوئی اور سوال کرنے کی غلطی نہیں کی تھی۔ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ اس لڑکے سے محتاط ہو کر بات کرنی ہوگی۔ یہ لڑکا جتنا زمین سے باہر ہے اتنا ہی زمین کے اندر بھی ہے۔ جہانگیر صاحب اسے بہت سادہ سمجھ رہے تھے، لیکن اب ان کا یہ خیال غلط ثابت ہو چکا تھا۔ نہ ہی تو وہ سادہ تھا اور نہ ہی بیوقوف۔ اس لڑکی کے ہاتھ اگر میرے باپ ساری جائیداد آ گئی تو یہ ہم سے بھی آگے نکل جائے گا۔ غربت میں رہتے ہوئے جب یہ اتنا ہوشیار ہے تو جب اس کے پاس اچانک سے اتنی زیادہ دولت آ جائے گی تو یہ تو ہم سب کو مات دے دے گا۔ نہیں، میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گا۔ اپنے باپ دادا کی آدھی جائیداد میں اس لڑکی کے دوں؟ ابھی تو نہ مقدس کو پتہ ہے نہ انزل کو پتہ ہے کہ بابا صاحب سکندر کی ساری جائیداد انزل کے نام کر کر گئی ہے۔ اس سے پہلے کہ ان دونوں کی یہ بات پتہ چل جائے، مجھے ہر حال میں شہریار اور انزل کی شادی کروانی ہوگی۔ جہانگیر صاحب نے سعدی کی طرف دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا تھا۔ انزل آپ کے ماموں کے گھر بہت جلد گھل مل گئی تھی۔ یہاں پر کسی نے بھی آپ جناب کہہ کر اسے مخاطب نہیں کیا تھا۔ آج بھی اتنی ہی اپنائیت تھی کہ سب اسے تم کہہ کر پکار رہے تھے۔ وہ سب لوگ لاؤنج میں بیٹھے صوفے پر موجود تھے اور سعدی ان سے تھوڑی سی دور ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اپنا آن لائن کام کر رہا تھا۔ اس کے سامنے چائے رکھی ہوئی تھی، وہ چائے کی گھونٹ بھرتا جا رہا تھا۔ رات کا کھانا سب کھا چکے تھے اور سب گھر والوں کی عادت تھی کہ رات کے کھانے کے بعد وہ چائے ضرور پیتے تھے۔ انزل، تم آج رات یہاں رہ جانا، ویسے بھی اب ہفتہ اور اتوار ہے، کل 2 دن کی چھٹی ہے تمہاری، 2 دن ہمارے گھر رہو، بہت مزہ آئے گا۔ ہم تمہیں گھمانے بھی لے جائیں گے، باہر آؤٹنگ پر جائیں گے، شاپنگ کریں گے، آئس کریم وغیرہ کھائیں گے، خوب انجوائے کریں گے۔ بسما نے انزل سے کہا۔ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ چلو ٹھیک ہے، میں 2 دن یہاں رک جاتی ہوں۔ انزل نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ اسے واقعتاً یہاں بہت اچھا لگ رہا تھا۔ پہلی بار اسے احساس ہوا تھا کہ ایک فیملی کیا ہوتی ہے۔ یہ ایک مکمل فیملی تھی جس کی اسے خواہش تھی کہ ایسا ہی گھر ہو جس میں سب ہنسی خوشی رہتے ہوں۔ حویلی میں تو ہر وقت تناؤ جیسا ماحول رہتا ہے۔ حویلی گھر جیسی لگتی ہی نہیں تھی۔ بلکہ تم ایسا کرو کہ ہر ہفتے ہی یہاں آ جایا کرو، جمعے کی شام کو آ جایا کرو اور 2 دن بعد چلی جایا کرو۔ اس بار افرا نے کہا تھا۔ ہاں انو، ہمیں واقعی بہت اچھا لگے گا کہ اگر تم یہاں رہنے آؤ گی تو تمہارا بچپن میرے ہاتھوں میں گزرا ہے، تم سارے دن ہمارے پاس رہتی تھی، حاجہ بیگم نے اپنائیت سے کہتے ہوئے ماضی کا حوالہ دیا۔ انزل کو اپنا یہاں گزارا بچپن زیادہ یاد نہیں رہا تھا۔ اسے افسوس تھا کہ ایسے مخلص اپنوں کے ساتھ گزرے وقت کو کیوں بھول گئی تھی وہ۔ چھوڑے نا امی، جب اس کا دل نہیں کرا ہمارے ساتھ رہنے کو تو آپ کیوں زبردستی کر رہی ہیں؟ انزل کو سوچوں میں گم دیکھ کر اس نے تھوڑی سی دور ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر لیپ ٹاپ پر کوئی کام کرتا ہوا سعدی بولا۔ انزل نے سعدی کی طرف دیکھا۔ اسے دیکھ کر انزل کو بے اختیار شہریار یاد آیا۔ وہ شہریار کا موازنہ سعدی سے کرنے لگی۔ اگر شہریار میرا کزن ہے تو سعدی بھی تو میرا کزن ہے۔ شہریار کی مدد لینے سے بہتر ہے کہ میں سعدی کی مدد لوں، لیکن سعدی کے رویے کو دیکھ کر مجھے لگ رہا ہے کہ وہ مجھے دل ہی دل میں ناراض ہے، کیونکہ میں نے اس سے دوبارہ رابطہ جو نہیں کیا، میں نے واقعی میں بہت بڑی غلطی کی ہے۔ ان لوگوں کے ساتھ میں حویلی جا کر ایک الگ دنیا میں چلی گئی تھی، اسی وجہ سے مجھے ہوش نہیں رہا کہ میں ان لوگوں سے دوبارہ کوئی رابطہ کروں۔ لیکن سعدی شاید یہ سمجھ رہا ہے کہ امیر ہونے کے بعد میں اپنے غریب رشتہ داروں کو بھول گئی ہوں۔ مجھے سعدی کی یہ غلط فہمی دور کرنی ہوگی۔ مجھے لگتا تھا کہ میں اکیلی زندگی گزار سکتی ہوں، مجھے سہارے کے لیے کسی مرد کی ضرورت نہیں پڑے گی، لیکن اب مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ ایک لڑکی کو ہمیشہ ایک مرد کی ضرورت ہوتی ہے، کبھی باپ کے روپ میں، کبھی بھائی کے روپ میں، تو کبھی شوہر کے روپ میں۔ ایک لڑکی اکیلے زمانے کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ مجھے بھی اپنی زندگی میں ایک ایسا مرد چاہیے جس سے میں مصیبت کے وقت پکار سکوں اور وہ فوراً حاضر ہو جائے۔ ایسے 2 ہی مرد ہیں میری زندگی میں، ایک شہریار اور دوسرا سعدی۔ شہریار بھی میری مدد کو فوراً ہی آ گیا تھا، لیکن اس سے مدد لینا میری انا کو بہت ٹھیس پہنچا گیا تھا۔ اگر میں سعدی سے مدد لوں گی تو مجھے کسی قسم کی کوئی شرمندگی نہیں ہوگی اس کے سامنے، لیکن ایک بار شہریار نے میری مدد کی اور اب ساری زندگی مجھے یہی کہانی سنائے گا کہ اس نے مجھے جیل سے نکالا۔
انجل نے دل ہی دل میں سوچا اور فیصلہ کیا کہ وہ سعدی سے ایک بار پھر سے دوستی کرے گی۔ وہ جانتی تھی کہ ایک بار اس کی غلط فہمی دور ہو گئی تو سعدی جیسا مضبوط سہارا اسے ہمیشہ کے لیے مل جائے گا۔ وہ شہریار کی محتاج نہیں رہے گی۔ جب سے انجل اس کے گھر سے ہاسٹل شفٹ ہوئی تھی تب سے لے کر شہریار کو سکون نہیں آ رہا تھا۔ وہ بہانہ سوچ رہا تھا کہ کس بہانے سے جا کر اس کو ایک نظر دیکھ لے۔ اس لیے وہ جب کام سے واپس رات کو گھر آتا تو اس کے واٹس ایپ پر نظر جما دیتا۔ وہ رات گئے تھے آن لائن رہتی تھی اور یہ چیز شہریار کو مزید پاگل کر رہی تھی۔ آخر وہ کس سے اتنی دیر تک باتیں کرتی ہے؟ وہ کون ہے؟ کیا وہ سعدی ہے یا یونیورسٹی کا کوئی لڑکا؟ نہیں، میں بلا وجہ زیادہ سوچ رہا ہوں۔ مجھے انجل پر شک نہیں کرنا چاہیے، شہریار نے اپنے دل کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ لیکن پھر بھی اسے تسلی نہیں ہو رہی تھی۔ یہ ایک رات کی بات نہیں تھی۔ وہ روزانہ رات کو دیر تک آن لائن رہتی تھی، اس لیے شہریار ذہنی طور پر بہت ڈسٹرب ہو گیا تھا۔ شہریار کو رات کو نیند بھی ٹھیک سے نہیں آتی تھی، یہی سوچ کر کہ انجل کس کے ساتھ آن لائن ہے۔ وہ رات کو اٹھ کر انجل کا نمبر چیک کرتا رہتا تھا۔ انجل آن لائن ہی رہتی تھی۔ شاید شہریار سے یہ سب برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ابھی جا کر انجل کو جھنجھوڑ کر احساس دلائے کہ وہ اس سے کتنی محبت کرتا ہے اور اسے منا کر اپنے پاس لے آئے۔ وہ ساری رات کروٹیں بدلتا رہتا اور اسی بے چینی میں رات گزر گئی تھی۔ انجل آج کل سارا وقت بسمہ اور افرا کے ساتھ رابطے میں رہتی تھی۔ پہلی بار اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کا کوئی گھر بھی ہے۔ وہ دونوں بہنوں کی طرح اس کا خیال رکھتی تھی، ہنستی بولتی اور چھیڑ چھاڑ کرتی تھی۔ سارا دن وہ تینوں ایک دوسرے کے ساتھ میسج پر بات چیت کرتی رہتی تھی۔ انجل کا اب مزاج بھی اچھا رہنے لگا تھا۔ یونیورسٹی میں چھٹی ہونے کی وجہ سے وہ ماموں کے گھر رک چکی تھی۔ اس وقت بھی بسمہ اور افرا کے ساتھ وہ کچن میں کباب بنوا رہی تھی جب سعدی کھانے پینے کا سامان لے کر کچن میں داخل ہوا۔ انجل اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ تم آ گئے سعدی؟ اس نے مسکرا کر اس سے کہا تو سعدی چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ سامان رکھوا رہی تھی۔ سعدی نے بغیر اس کے تاثرات کو جانچے تو اسے ڈھونڈنے سے بھی کہیں کوئی اداکاری یا دکھاوا نظر نہیں آیا۔ انجل بے شک بڑے خاندان کی بیٹی تھی یا اتنا عرصہ ایک بڑی حویلی میں رہی تھی، مگر آج بھی وہ وہی انجل تھی جو بچپن میں ان کے گھر آ کر کھیلتی تھی اور گھلی ملی رہتی تھی۔ یہ بتاؤ، اتنا عرصہ ہم سے دور رہ کر کیا کبھی ہماری یاد نہیں آئی تمہیں؟ سعدی نے آئس کریم کا ڈبہ فریزر میں رکھتے ہوئے سرسری سے لہجے میں سوال کیا۔ انجل اس کے سوال پر رک سی گئی۔ کچھ ایسے حالات ہو گئے تھے کہ ہم چاہ کر بھی کسی کو نہ یاد رکھ پائے نہ رابطہ کیا۔ انجل شرمندگی سے نظر جھکا کر بول رہی تھی۔ سعدی اس کی بات پر سر جھٹک کر رخ موڑ گیا۔ کیا حالات تھے؟ کیا وہاں قید میں رکھا گیا تھا تمہیں یا پھر تم پر کسی قسم کی سختی کی جاتی رہی؟ سعدی نے سنجیدگی سے سوال کیا۔ دوسرے الفاظ میں وہ بتا رہا تھا کہ ان دونوں صورتوں میں ہی اس کا رابطہ نہ کرنا معاف کیا جا سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ قید میں کیوں رہوں گی؟ انجل اس کی بات پر ہکا بھکا رہ گئی تھی۔ فوراً وضاحت دینے کی کوشش کرنے لگی۔ وہی میں کہہ رہا ہوں، تم آزاد تھی، اسی شہر میں رہ کر تم نے تعلیم حاصل کی، اپنی مرضی سے عیش کی زندگی جیتی رہی۔ تمہیں ایک بار بھی خیال نہیں آیا کہ تمہارا کوئی ماموں بھی ہے اور اس کے بچے بھی ہیں؟ یہ سادی دوستی اور محبت کا اب کیوں خیال آ رہا ہے؟ سعدی نے چاہتے ہوئے بھی شکوہ کر گیا تھا۔ انجل کا رنگ اڑ گیا۔ بسمہ اور افرا نے بھائی کے الفاظ پر انجل کے چہرے کا رنگ بدلتے دیکھا تو فوراً بھائی کو ٹوک کر خاموش کروانے لگی۔ کوئی بات نہیں، اگر انجل نے رابطہ نہیں کیا تو ہم بھی تو اسے بھول گئے تھے۔ ہم نے بھی تو کبھی ان لوگوں سے رابطہ نہیں کیا، کبھی ملنے بھی نہیں گئی۔ ہو سکتا ہے انجل کو بھی ہم سے یہی گلا ہو۔ افرا نے بھائی کو احساس دلانا چاہا۔ سعدی لب بھیج کر باقی سامان وہیں چھوڑ کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ انجل کا دل بھر آیا تھا۔ میں مانتی ہوں، سعدی ٹھیک کہہ رہا ہے، تم لوگوں کا قصور نہیں ہے۔ رابطہ ہم لوگوں نے ختم کیا تھا۔ ہم اتنا عرصہ آزاد گھومتی رہی، کبھی خیال نہیں آیا۔ سچ کہو تو اب بھی مجھے باہر انجان لوگوں میں آتے جاتے پریشانی ہوئی تو اپنوں کی تلاش میں مجھے تم لوگوں کا خیال آیا۔ سعدی کہہ سکتا ہے میں مطلب پرست ہوں، انجل نے شرمندگی سے جواب دیا۔ وہ حقیقت پسندی سے اپنا محاسبہ کر رہی تھی اور اسے اپنا آپ ہی غلط لگ رہا تھا۔ ان لوگوں کو بتا نہیں سکتی تھی کہ اسے روکنے والا کوئی اور نہیں، اس کی اپنی ماں ان لوگوں کی سگی پھپھو تھی، مگر وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان لوگوں پر ان کی پھپھو کی اصلیت واضح ہو۔ انجل کوئی بات نہیں، یہ بھی تمہاری محبت ہے کہ تم نے اپنائیت کا سوچتے ہوئے ہمیں یاد کیا۔ ہم سے ملنے میں پہل تم نے ہی کی ہے اور ہم بہت خوش ہیں، یقین کرو۔ بس بھائی کو تھوڑا سا گزرے وقت کا افسوس ہے۔ بسمہ اور افرا اسے کوئی کول ڈاؤن کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ انجل ان کی محبت پر نم آنکھوں سے مسکرائی۔ چھوڑو، تمہارے بھائی کی پرواہ کسے ہے؟
ویسے بھی یہ میرے ماموں کا گھر ہے، کوئی کچھ کہے تو میں اب ہر وقت آؤں گی یہاں۔ اپنی اداسی کو چھپا کر وہ ہنستے ہوئے ان کے ساتھ کام کروانے لگی۔ وہ دونوں بس اس کی اپنائیت پر ہنسنے لگی۔ کچن کے دروازے کے پاس رک کر ان کی باتیں سنتا سعدیہ ان کے اتنی جلدی نارمل ہو جانے پر حیران رہ گیا۔ یعنی انجل واقعی بالکل نہیں بدلی؟ ہو سکتا ہے کوئی وجہ ہو جس کی وجہ سے وہ رابطہ نہ رکھ پائی ہو۔ ویسے بھی انجل جب گئی تھی تو بہت چھوٹی تھی، نئے ماحول میں ڈھلنے کے لیے بھی تو وقت لگتا ہے، اور انجل کا اب تک ہم سے رابطہ نہ کرنا اس کی نہیں پھپھو کی غلطی ہے۔ میں خواہ انجل سے ناراض ہو رہا ہوں، وہ سوچتے ہوئے خود اپنی غلطی پر شرمندہ ہو رہا تھا۔ انجل کو ہنستا ہوا سنا تو وہ ہلکا پھلکا ہو کر مسکراتے ہوئے وہاں سے چلا گیا تھا۔ اندر کچن میں کام کرتے ہوئے انجل نے سوچ لیا کہ وہ سعدی کو خود پر گزری ہر پریشانی اور تکلیف کا بتا دے گی۔ اسے یقین تھا سعدی تب اسے دل سے معاف کر دے گا۔ شہریار حویلی میں سعدی کے آنے کے بعد مزید نہیں رہ پا رہا تھا۔ جنت بیگم اس کی اداسی پر پریشان تھی، مگر وہ بھی انجل کا ساتھ دے رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں ٹہلتا کھڑکی کے پاس گیا۔ سامنے لان میں انجل سعدی کے پاس گھاس پر چلتے ہوئے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ میرے ساتھ ہوتے ہوئے تمہارے چہرے پر ایسی خوشی کبھی کیوں نظر نہیں آئی انجل؟ میری محبت کی تمہیں قدر نہیں ہو رہی تو میں بھی خود غرض دکھاؤں گا، اور تمہیں پانے کے لیے جو مجھے بہتر لگا میں وہی کروں گا۔ شہریار سنجیدگی سے انجل کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر پھیلی خوشی شہریار کو شدید جلن میں مبتلا کر رہی تھی۔ وہ یہی خوشی اپنے لیے چاہتا تھا۔ ایک دم کوئی خیال آنے پر وہ تیزی سے اپنی پیکنگ کرنے لگا۔ اس کا مسلسل جلتا دماغ تیزی سے نیا منصوبہ ترتیب دینے میں مصروف ہو گیا۔ مجھے معاف کرنا انجل، میں تم سے دستبردار نہیں ہو سکتا۔ اب جو میں کرنے والا ہوں وہ یقیناً تمہیں کبھی پسند نہیں آئے گا، مگر میں ایسا کرنے پر مجبور ہوں۔ لیکن فکر مت کرو، میں تم پر کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا۔ تم صرف میری محبت کو محسوس کرو گی، اور باقی سب میں تمہیں بھول جانے پر مجبور کروں گا۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے پہلی بار ہلکا پھلکا ہو گیا تھا، ورنہ کتنے دنوں سے عجیب پریشانی کا شکار ہو گیا تھا۔ وہ اپنا سفری بیگ لے کر باہر نکلا تو ملازمین سے بات کرتی مقدس بیگم اسے دیکھ کر چونک گئی۔ شہریار بیٹا تم کہاں جا رہے ہو؟ مقدس بیگم بوکھلا کر اس کی طرف بڑھی تھی۔ شہریار نے رک کر انہیں دیکھا۔ میں شہر واپس جا رہا ہوں، جس کام کے لیے آیا تھا وہ تو ہوا نہیں۔ آپ کی بیٹی کو اس کی پسند کا لڑکا مل چکا ہے، اور وہ بھی آپ کے خاندان سے۔ آپ کو تو ویسے بھی اپنا بھتیجا مجھ سے زیادہ پسند ہوگا۔ شہریار نے جتاتے ہوئے لہجے میں مقدس بیگم کو سنائی تو وہ ہڑبڑا گئی۔ میرا یقین کرو، میں اس کے حق میں بالکل نہیں ہوں۔ میں تو خود بہت خوش تھی کہ انجل اور تمہاری شادی ہو رہی ہے۔ نہ جانے انجل سعدی سے کب اور کیسے ملی، ہمارا تو اتنی عرصے سے آنا جانا ہی نہیں تھا۔ انجل کو تو بھی یہ نہیں پتا تھا کہ اس کے ماموں کہاں رہتے ہیں۔ مقدس بیگم کے الفاظ پر شہریار نے چونک کر انہیں دیکھا۔ انجل چاہے جتنا بھی انکار کر لیتی، مگر شہریار پر یہ بات مسلسل واضح ہو رہی تھی کہ انجل نے اس کے سامنے سعدی سے محبت کا جھوٹ بولا ہے۔ اس وقت لان میں جیسے اس کی بیٹی ہنس ہنس کر اس لڑکے سے بات کر رہی ہے، اس سے تو یہی بات واضح ہوتی ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو کافی وقت سے جانتے ہیں۔ آپ کی صفائی اب بیکار ہے۔ اگر آپ کو میرا رشتہ اتنا ہی پسند ہوتا تو آپ انجل کو میرے لیے منا لیتی، مگر خیر اب مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ انجل جس سے بھی شادی کرے اس کی زندگی ہے، اس کی مرضی ہونی چاہیے، شہریار نے طنزیہ لہجے میں کہا، اور خود کو لاپرواہ ظاہر کرتے ہوئے قدم باہر کی جانب بڑھا دیے۔ مقدس بیگم شہریار کے یوں ہاتھ سے جانے پر گھبرا گئی تھی۔ انجل تو پاگل ہے، خود بھی ذلیل ہوگی اور مجھے بھی ذلیل کروائے گی۔ سعدی کے پاس کیا ہے آخر؟ اتنی بڑی حویلی کا اکلوتا وارث چھوڑ کر سعدی کے ساتھ دل لگا لیا ہے، بالکل اپنے باپ پر گئی ہے۔ مقدس بیگم دانت کچکچاتی انجل پر غصہ ہو رہی تھی۔ پیر پٹک کر باہر نکلی تو انجل واقعی سامنے سعدی کے ساتھ موجود تھی۔ انہیں اپنا بھتیجا بھی عزیز تھا، مگر وہ لالچی فطرت کی عورت تھی۔ انہیں سعدی میں انجل کے لیے وہ مستقبل نظر نہیں آ رہا تھا جو شہریار دے سکتا تھا۔ انہوں نے جا کر جنت بیگم کو شہریار کے جانے کی اطلاع دی تو وہ بھی پریشان ہو گئی۔ اسے روکا کیوں نہیں؟ دل برداشتہ ہو کر جا رہا ہے، ایسا نہ ہو کوئی نقصان کر بیٹھے۔ جنت بیگم گھبرائیں۔ انجل کا ساتھ دیتے ہوئے شہریار کو خیال نہیں آیا اور اب فکر ظاہر کر رہی ہیں۔ جنت بیگم کی پیشانی پر مقدس بیگم تنفر سے بڑبڑائی۔ اب انہیں بھی غصہ تھا، وہ انجل کو یقیناً منا لیتی، مگر جنت بیگم نے درمیان میں آ کر انہیں زبردستی کرنے سے روک دیا تھا۔ میں نے تو اسے روکا تھا، مگر وہ بہت مایوس ہو چکا تھا۔ انجل تو نہ سمجھے، میں خود سعدی کو جانتی ہوں، بے شک بہت اچھا لڑکا ہے، وہ میرا بھتیجا ہے، مگر انجل کو حویلی والوں نے جو زندگی دی ہے وہ سعدی نہیں دے سکتا، کبھی بھی نہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے سکندر کی حالات دیکھی تھی، وہ بھی محبت کر کے ایسے ہی مایوس ہوئے تھے۔ وہ ان حالات کے عادی نہ تھے،
اس لیے ان سختیوں کو نہیں جھیل پا رہے تھے اور اکثر آپ سب کو یاد کر کے اداس ہوتے تھے۔ اب آپ چاہتی ہیں انجل بھی ویسی زندگی گزارے؟ مقدس بیگم نے جنت بیگم کو فیصلہ بدلنے پر اکسانے کے لیے اپنے مرحوم شوہر کا ذکر کیا۔ جنت بیگم پچھتاوے سے سوچ میں گم ہو گئی کہ کہیں وہ انجل کا ساتھ دے کر ناانصافی نہ کر بیٹھی۔ مقدس بیگم ان کو سوچ میں مبتلا دے کر سمجھ گئیں کہ تیر نشانے پر لگا ہے۔ وہ وہاں سے چلی گئیں۔ میں نے تمہیں یہاں بلا تو لیا ہے، لیکن اب مجھے نہیں پتا کہ آگے حالات کس طرف جائیں گے۔ میں چاہتی ہوں کہ ابھی ہم منگنی والا ڈرامہ رچا لیں، اور جب تک میری پڑھائی چل رہی ہے تب تک ہماری منگنی چلتی رہے۔ اتنے عرصے میں شہریار کی شادی بھی کسی سے ہو جائے گی۔ انجل نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ وہ پریشان لگ رہی تھی۔ میں نے تم سے وعدہ کیا ہے کہ میں تمہاری ہر قسم کی مدد کروں گا تمہیں شہریار سے بچانے کے لیے۔ وقتاً مجھے تم سے نکاح کرنا پڑا تو وہ بھی کر دوں گا۔ حالانکہ دوستی سے زیادہ میں نے تمہارے لیے کوئی بھی جذبہ نہیں رکھا، اور یہ دوستی ہوتی ہے، یہ محبت سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ سعدی نے اسے پریشان دکھا تو اس کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے کہا۔ انجل نے فضا میں گہرا سانس بھرا۔ سعدی، تم سے پہلے مجھے لگتا تھا میں تنگ گلی میں کھڑی ہوں اور واپسی کا راستہ بھی بھول گئی ہوں۔ میں نے اتنا عرصہ اندھیروں میں اکیلے ڈرتے ہوئے گزارا ہے۔ میرے پاس کوئی اپنا تب موجود نہیں تھا۔ پتہ نہیں کیوں میں تم لوگوں کو بھول گئی تھی۔ اگر میں نے پہلے تمہیں مدد کے لیے پکار لیا ہوتا تو میری زندگی الگ ہوتی۔ انجل پچھتا رہی تھی۔ سعدی نے گہرا سانس بھرا۔ گاڑی میں بیٹھتے شہریار نے ایک نظر ان کو ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے دیکھا تو اس کی آنکھوں سے چنگاریاں سی پھوٹی تھی۔ یہ میرا حق ہے جو تم دوسروں پر لٹا رہی ہو۔ بہت غلط کر رہی ہو انجل، مجھے جلا کر تمہیں بھی سکون نہیں ملے گا۔ تم بہت غلط فیصلہ لے چکی ہو۔ شہریار لب بھیج کر سوچتا تیزی سے گاڑی نکالتا وہاں سے چلا گیا۔ جہانگیر بلوچ اپنے ڈیرے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ اپنی لالچ بھی ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے، مگر انجل اب منہ کو آ رہی تھی۔ انہیں مقدس بیگم پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ انہیں اب بھی یہی یقین تھا کہ مقدس بیگم بھی انجل کا ساتھ دے رہی ہیں۔ لگتا ہے ان ماں بیٹی کو جائیداد کی تقسیم کا اندازہ ہو گیا ہے۔ ایسے کیسے مقدس جیسی عیاش پرست عورت نے اپنے بھتیجے کو بیٹی کے لیے چن لیا؟ جہانگیر صاحب کو شک ہو رہا تھا، اور اگر ایسا تھا تو یہ بات نہایت نقصان دہ تھی۔ انہوں نے کچھ سوچ کر فوراً شہریار کو کال ملائی۔ السلام علیکم بابا سائیں۔ شہریار نے کال اٹھا کر سنجیدگی سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام شہریار، تم ڈیرے پر آؤ، ابھی مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ جہانگیر صاحب کی بات پر شہریار نے سر جھٹک دیا۔ میں واپس شہر جا رہا ہوں، ضروری کام پڑ گیا ہے، آپ کو جو بات کرنی ہے کال پر کر لیں۔ شہریار کی بات پر جہانگیر صاحب جھٹکے سے کھڑے ہوئے۔ تم واپس جا رہے ہو؟ مگر تم ایسے میدان چھوڑ کر کیسے جا سکتے ہو؟ اتنی آسانی سے جانے دو گی انجل کو؟ اسے تمہارے نام کر چکا تھا میں۔ جہانگیر صاحب بھڑک اٹھے۔ انہیں شہریار کی بزدلی پر غصہ آ گیا تھا۔ اگر وہی ساتھ نہ دیتا تو وہ کیا کرتے پھر؟ اور کیا کر سکتا ہوں بتائیں مجھے؟ زبردستی نہیں پسند بابا سائیں، شادی زبردستی نہیں کی جاتی، شہریار نے بے نیازی سے بول رہا تھا۔ جہانگیر صاحب لب بھیج گئے۔ زبردستی کی ضرورت نہیں پڑے گی، میں اس لڑکے کو مروا دیتا ہوں، بات ختم ہو جائے گی۔ جہانگیر صاحب کی بات پر شہریار کا پاؤں بے اختیار بریک پر پڑا۔ اسے جھٹکا سا لگا۔ کیا کہہ رہے؟ ایسا بالکل مت کیجیے گا۔ اگر اس لڑکی کو کچھ ہوا تو میں بھی انجل سے شادی نہیں کروں گا۔ اب جو ہو رہا ہے ہونے دیں، مجھ پر یقین رکھیں، میں آپ کی جائیداد کچھ نہیں اور کہیں بھی جانے نہیں دوں گا۔ شہریار نے دو ٹوک لہجے میں انہیں باور کروایا۔ جہانگیر صاحب کو خاموش ہونا پڑا، مگر انہیں شہریار سے بالکل اتفاق محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ وہ کال کاٹ کر سر پکڑ کر بیٹھے۔ شہریار گاڑی چلاتا رفتار مزید بڑھا گیا۔ وہ خود کو فی الحال منظر سے بالکل ہٹا دینا چاہتا تھا۔ انجل کی آنکھ گہری نیند سے کھلی تھی، پیاس کی شدت سے حلق کاٹا ہوا تھا۔ اس نے سائڈ ٹیبل کی طرف نظر دوڑائی تو ملازمہ شاید پانی رکھنا بھول گئی تھی۔ وہ اٹھ کر اپنے کمرے سے باہر آئی، آنکھوں میں اب بھی نیند کا خمار تھا۔ سیڑھیاں اتر کر کچن میں آئی، مگر جیسے ہی فریج کھولنے لگی اس کے منہ پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ اس کے عقوب میں جو بھی تھا اسے اپنے حصار میں لے کر بالکل بے بس کر چکا تھا۔ انجل چاہ کر بھی اسے اپنا آپ چھڑوا نہیں پا رہی تھی۔ رات کے اس گھپ اندھیرے میں وہ جو کوئی بھی تھا نہ جانے اسے کہاں لے جا رہا تھا۔ وہ چاہ کر بھی چیخ نہیں پا رہی تھی۔ پھر لاؤنج کا دروازہ کھلا، سامنے دو گارڈ الرٹ کھڑے تھے۔ ڈرائیور کو بولو گاڑی نکالے۔ اپنے عقوب میں شہریار کی آواز سن کر اس کے ہوش اڑے تھے۔ دونوں گارڈ حکم سن کر محترق ہوئے تھے۔ ڈرائیور گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ شہریار انجل کو اپنے حصار میں قابو کیے گاڑی تک لایا تھا۔ وہ اسے اپنا آپ چھڑوانے کی کوشش کری تھی، لیکن اس کی سخت گرفت سے نکلنا اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ گاڑی کا پچھلا دروازہ کھلا،
تو ایک مسحور کن بو نے اسے ہوش سے بیگانہ کرنا شروع کیا۔ اس پر غنودگی سی چھانے لگی تھی، بنا شور مچائے ہی وہ خود سے بیگانہ ہوئی تھی، مگر جب ہوش آیا تو ایک تاریک کمرے میں خود کو پا کر جان نکلی تھی۔ وہ ایک بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی، کمرے میں اے سی کی ٹھنڈک بہت زیادہ تھی۔ وہ فوراً بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی، کمرے میں اسے ملگجی سی روشنی محسوس ہو رہی تھی۔ دماغ ابھی بھی سن تھا لیکن حواس میں آ چکی تھی۔ کمرے کے دروازے پر پہنچ کر جیسے ہی دروازہ کھلا تو وہ لاک تھا۔ پھر یاد آنے لگا کہ کیسے شہریار نے اسے گاڑی میں بٹھایا تھا۔ خود کو ایک انجان سے کمرے میں دے کر دل اچھل کر حلق میں ہی آیا تھا کہ شہریار اسے دھوکے سے کہاں لے آیا ہے۔ اس سوچ نے انزل کی جان نکالی تھی۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹانا شروع کر دیا۔ شہریار کھولو پلیز، کیوں تم مجھے یہاں لائے ہو؟ وہ رونے لگی تھی۔ اسے شہریار سے ہرگز بھی ایسی توقع نہ تھی۔ کچھ دیر وہ یوں ہی دروازہ بجاتی رہی۔ کچھ دیر بعد دروازے کا لاک کھلنے کی آواز آئی تھی۔ دروازہ کھلا تو سامنے شہریار ہی تھا۔ اندر آتے ہی اس نے دروازہ بند کیا تھا اور ساتھ ہی کمرے کے بلب روشن کیے تھے۔ انزل اس وقت کسی خوفزدہ چڑیا کی مانند بری طرح کانپ رہی تھی۔ وہی خوف جو بچپن میں ہر وقت اس کے چہرے پر شہریار کو دیکھ کر چھا جاتا تھا۔ شہریار مجھے گھر چھوڑ دو۔ انزل ایک لفظ بھی کیا ہونے والا تھا آگے جاننے کے لیے اس ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کو لازمی سے دیکھیے گا، جو انشاءاللہ اسی چینل پر اپلوڈ کی جائے گی۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ اللہ نگہبان۔